بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ بہت پرانی بات ہے، کسی جگہ ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک شام کو سوداگر نے اپنے بیٹوں سے کہا، بچوں، رات کو تم جو بھی خواب دیکھو کل صبح مجھے سنا دینا، مگر جو بھی اپنا خواب چھپائے گا اسے سخت سزا دوں گا۔ دوسرے دن صبح بڑا بیٹا باپ کے پاس آیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ چھوٹا بھائی بہت ہی اونچائی پر آسمان میں اڑ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کی ایک بھیڑ کھو گئی ہے۔ سوداگر نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا، اس نے کیا دیکھا؟ تو چھوٹے بیٹے نے اپنا خواب سنانے سے صاف انکار کر دیا۔ باپ نے لاکھ چاہا لیکن وہ راضی نہ ہوا، بار بار یہی کہتا کہ نہیں بتاؤں گا، بالکل نہیں بتاؤں گا۔ سوداگر نے اپنے ملازموں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ اسے دور ویران جنگل میں لے جاؤ اور درخت کے تنے سے باندھ دو۔ ملازموں نے سوداگر کے حکم کے مطابق چھوٹے بیٹے کو ایک ویران جنگل میں لے جا کر ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ سورج کی تپش اور بھوک پیاس اور رسیوں کی تکلیف سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ اتفاق سے اس ویران جگہ سے ایک نوجوان شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے سوداگر کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو اسے رحم آ گیا۔ رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کیا، پانی پلایا اور اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے نے اس سے پوچھا کہ ویران جنگل میں تمہیں کس نے باندھا تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے والد مجھ سے خفا ہو گئے تھے۔ تمہارا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنا خواب سنانے سے انکار کر دیا تھا، بس وہ خفا ہو گئے۔ تمہارے والد عجیب آدمی ہیں، ذرا سی بات پر اتنی سخت سزا۔ آخر تمہیں خواب میں کیا دکھائی دیا تھا؟ شہزادے نے سوال کیا۔ یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، چھوٹے بیٹے نے جواب دیا۔ کیسے نہیں بتاؤ گے؟ میں تمہیں موت کے منہ سے چھڑا کر لایا ہوں اور تم میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہو۔ فوراً خواب بیان کرو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، اپنے والد کو نہیں بتایا تو آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ شہزادے نے اسے کال کوٹڑی میں بند کرنے کا حکم دیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسری ریاست کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چل پڑا۔ شہزادے کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ ایک دن وہ گھومتے گھومتے کال کوٹڑی کے پاس پہنچی۔ سوداگر کے چھوٹے بیٹے نے اسے کال کوٹڑی کی ایک سوراخ سے دیکھ لیا اور چیخ چیخ کر کہا، شہزادی مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے آزاد کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کام آؤں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بھائی ایک ایسی سلطنت کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو بہت ہی ظالم اور چلاک ہے۔ میری مدد کے بغیر وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی جان چلی جائے گی۔ اس سے پہلے بہت سی شادی کے امیدوار ظالم شہزادی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ تم میرے بھائی کی مدد کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ میں ضرور مدد کروں گا، لیکن عقاب کے پر بندھے ہوئے ہیں، یعنی میں گرفتار ہوں۔ شہزادی نے فوراً اس کو کال کوٹڑی سے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ سوداگر کا بیٹا آزاد ہوتے ہی شہر گیا اور اپنے نام کے اور اپنی شکل جیسے 12 لڑکے جمع کیے، جو عمر اور قد میں بھی لگتا تھا کہ وہ سب بھائی ہوں، یہاں تک کہ ان کی آواز، بال اور آنکھوں کے رنگ بھی ایک جیسے تھے۔ ان سب کے لیے ایک جیسا لباس سلوایا، ایک جیسے گھوڑے لیے اور یوں 13 سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن چلتے رہے، دوسرے دن، تیسرے دن چلتے رہے اور چوتھے دن وہ ایک سنسان اور گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو ایک بہت ہی خوفناک چیخ سنائی دی۔ بھائیو رک جاؤ، میں ذرا دیکھ آؤں کہ یہ کس چیز کی چیخ تھی۔ سوداگر کا بیٹا یہ کہہ کر گھوڑے سے اترا اور آواز کی طرف دوڑ لگا دی۔ دور سے اس نے دیکھا کہ 3 بوڑھے آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بزرگوں، السلام علیکم، کیا بات ہو گئی؟ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ارے نوجوان، ہمارے والد نے ورثے میں 3 جادو کی چیزیں چھوڑی تھی، ایک ٹوپی جس کے پہننے والا دوسرے کو دکھائی نہیں دیتا، دوسرا اڑنے والا قالین اور تیسرے تیز چلنے والے جوتے۔ ہم 70 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کون کیا چیز لے گا، اور آج تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے سوداگر کے بیٹے کو تفصیل سے بتایا، آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں یہ چیز آپ تینوں میں تقسیم کر دوں۔ ضرور، ہم پر یہ مہربانی کر دو، تینوں ایک ساتھ بولے۔ سوداگر کے بیٹے نے اپنی کمان سنبھالی، اس میں تیر لگایا اور ایک طرف کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا تیر لگایا اور دوسری طرف چھوڑ دیا، اور تیسرا تیر تیسری طرف۔
اس کے بعد ایک بوڑھے کو دائیں طرف، دوسرے کو بائیں طرف اور تیسرے کو سامنے جانے کو کہا۔ جو بھی پہلے تیر لے کر آئے گا اسے جادو کی ٹوپی، دوسرے نمبر پر آنے والے کو اڑنے والا قالین اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو تیز چلنے والے جوتے ملیں گے۔ سوداگر کے بیٹے نے فیصلہ کر دیا۔ تینوں بوڑھے تیروں کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ سوداگر کے بیٹے نے تمام جادو کی چیزیں جمع کی اور اپنے ہم شکلوں کے پاس پہنچا۔ اس نے ان سے کہا، اپنے اپنے گھوڑوں کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ اڑنے والے قالین پر بیٹھ جاؤ۔ وہ سب اس قالین پر بیٹھ گئے اور اسی شہزادی کی سلطنت کی طرف اڑنے لگے جس سے شہزادہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ 13 ہم شکل اور شہزادہ بھی، یہ سب ایک ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے۔ سوداگر کے بیٹے نے وہاں شہزادے سے کہا، ہمیں اپنی ملازمت میں لے لو، ہم تمہارے بہت کام آئیں گے اور تمہارے ہر کام کی تعمیل کریں گے۔ شہزادے نے سب کو ملازم رکھ لیا، کسی کو خانسامہ، کسی کو استبل کا دیکھ بھال اور کسی کو گھر کی صفائی پر تو کسی کو کسی اور کام پر۔ دوسرے دن صبح شہزادہ تیار ہو کر اپنی شادی کی بات کرنے شہزادے کے محل میں پہنچا۔ شہزادی بہت ہی گرم جوشی سے اس سے ملی، اس کی بڑی خاطر مدارت کی اور پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہو۔ شہزادے نے جواب دیا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، ویسے تو میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے 3 مسئلے حل کرنے ہوں گے، اور اگر ایک بھی مسئلہ حل نہ کر پائے تو تمہارا سر تن سے جدا کروا دوں گی۔ تم تینوں مسئلے بتاؤ۔ شہزادے نے بے پرواہی سے کہا، میرے پاس کل کچھ ہوگا، کیا ہوگا یہ نہیں بتاؤں گی۔ جو کچھ بھی میرے پاس کل ہوگا تم اس کا جوڑا لے کر آؤ۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ شہزادہ مایوس اور پریشان واپس آیا۔ سوداگر کے بیٹے نے پوچھا، کیوں پریشان ہو شہزادے؟ شہزادے نے سب کچھ بیان کر دیا۔ سوداگر کے بیٹے نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کے ارادے شام کے ارادوں سے بہتر ہوتے ہیں، ابھی تو اور بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ شہزادہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ سوداگر کے بیٹے نے جادو کی ٹوپی سر پر رکھی، تیز چلنے والے جوتے پہنے اور شہزادی کی خواہگاہ میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت شہزادی اپنی سب سے وفادار ملازمہ سے کہہ رہی تھی، یہ لو قیمتی چمڑا، میرے موچی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جوتوں کا جوڑا بنائے۔ ملازمہ اسی وقت دوڑ کر شہزادی کے موچی کے پاس گئی اور چمڑا دے کر شہزادی کا حکم سنا دیا۔ موچی سب کام چھوڑ کر فوراً جوتے بنانے لگا۔ اس نے جوتے بنا کر کھڑکی میں رکھے۔ سوداگر کے بیٹے نے جوتوں کی جوڑی اٹھائی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ شاہی موچی جوتے ڈھونڈنے لگا۔ ذرا دیر میں نظروں کے سامنے سے چیز غائب تھی۔ لاکھ ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ ناچار اس نے دوسری جوڑی بنائی اور شہزادی کے محل کی طرف دوڑا۔ شہزادی کو موچی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے اتنی دیر لگا دی۔ موچی کو دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اس نے جوتے لیے اور اپنے سینے پرونے کا سامان نکالا اور جوتوں پر سونے چاندی کی تاروں سے کڑھائی کی اور ہیرے موتی ٹانکے۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی دوسرا جوڑا نکالا اور جیسا جیسا شہزادی کرتی جاتی بالکل ویسا ہی اس نے کیا۔ جوتوں کا جوڑا تیار ہو گیا۔ کام ختم کر کے شہزادی مسکرائی اور بولی، دیکھوں گی شہزادہ کل کیا کارنامہ دکھاتا ہے۔ سوداگر کا بیٹا واپس گھر لوٹا، اپنی ٹوپی اور جوتے چھپائے اور سو گیا۔ دوسرے دن اس نے شہزادے کو جگایا، اسے جوتا دیا اور کہا، یہ ہے جواب شہزادی کے سوال کا۔ شہزادہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر شہزادی کے پاس پہنچا۔ محل میں پہلے سے تمام مہمان جمع تھے اور شہزادے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ پہنچا موسیقی بجنے لگی، تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادی نے ایک جوتا نکالا جو قیمتی ہیرے اور جواہرات سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے جوتا پاؤں میں پہنا اور مسکرا کر شہزادے سے بولی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت ہی خوبصورت جوتا ہے لیکن جوڑی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے۔ شہزادے نے کہا، بالکل ٹھیک فرماتی ہیں، بہت ہی اچھا جوتا ہے لیکن جوڑی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہے۔ لگتا ہے کہ یہ مجھے آپ کو جوڑا تحفے میں دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر ویسا ہی دوسرا جوتا نکالا اور شہزادی کو پیش کیا۔ تمام مہمانوں نے گرم جوشی سے تالیاں بجائی اور کہا، بہت خوب، شہزادہ اس قابل ہے کہ شہزادی سے شادی کر سکے، ابھی زیادہ خوش نہ ہو۔ شہزادہ میرے ایک اور مسئلے کا حل تلاش کرے،
تب دیکھا جائے گا۔ شہزادی نے کہا، ابھی زیادہ خوش نہ ہو شہزادہ، میرے ایک اور مسئلے کا حل تلاش کرے، تب دیکھا جائے گا۔ شہزادہ پہلے سے زیادہ پریشان اور رنجیدہ گھر لوٹا۔ سوداگر کے بیٹے نے مسئلہ پوچھا اور شہزادے سے کہا، آرام سے سو جاؤ، صبح کے ارادے شام کے ارادوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ شہزادہ آرام کرنے چلا گیا۔ سوداگر کے بیٹے نے جادو کی ٹوپی اوڑھی، جادو کے جوتے پہنے اور شہزادی کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ شہزادی نے اپنی وفادار ملازمہ کو بلایا اور کہا، شاہی مرغی خانے میں جا کر ایک مادہ بطخ لے آؤ۔ سوداگر کا بیٹا بھی ملازمہ کے پیچھے پیچھے مرغی خانے میں گیا۔ ملازمہ نے ایک مادہ بطخ کو پکڑا اور چل پڑی۔ سوداگر کے بیٹے نے ویسے ہی ایک نر لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ واپس آیا۔ ملازمہ نے بطخ شہزادی کو دی۔ شہزادی نے بطخ کے جسم سے سارے پر کھینچ کر الگ کیے اور ان کی جگہ اس کے جسم پر ہیرے جواہرات جڑ دیے۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن شہزادی نے تمام مہمانوں کے سامنے اپنی بطخ چھوڑی اور شہزادے سے پوچھا، کیا تم نے میری پہیلی بوجھ لی؟ شہزادے نے کہا، بالکل بوجھ لی، اور فوراً ہی ویسے نر بطخ کو چھوڑا اور کہا کہ اس کا جوڑا یہ ہے۔ تمام مہمان خوشی اور حیرت سے چیخ پڑے، ابھی خوشی کا موقع دور ہے، ابھی شہزادہ میری تیسری پہیلی بوجھے گا۔ شام کو شہزادہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ اور پریشان گھر لوٹا۔ سوداگر کے بیٹے نے کہا، شہزادے پریشان نہ ہو، جاؤ آرام کرو، صبح کے فیصلے شام کے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ شہزادہ آرام کرنے چلا گیا۔ سوداگر کے بیٹے نے جادو کی ٹوپی اور جوتا پہنا اور فوراً شہزادی کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ شہزادی نیلے سمندر پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ سوداگر کا بیٹا بھی تھا۔ وہ بگھی میں بیٹھی اور گھوڑوں کی سرپٹ دوڑانے لگی۔ سوداگر کا بیٹا تیز چلنے والے جوتوں کی مدد سے اس کے ساتھ تھا۔ شہزادی نے نیلے سمندر کے ساحل پر پہنچ کر سمندر دادا کو چیخ چیخ کر پکارا۔ سمندر میں بھوچال سا آ گیا اور تیز لہروں میں بوڑھا سمندر دادا ابھر آیا۔ اس کی داڑھی سنہری اور سر کے بال روپہلے تھے۔ وہ پانی میں سے نکل کر ساحل پر آیا۔ میری پیاری پوتی، ایک عرصہ بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرے تمام بال الجھ گئے ہیں، ذرا کنگھی تو کر دو۔ یہ کہہ کر سمندر دادا زمین پر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سر میں کنگھی کرنے لگی۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو شہزادی نے اس کے سر سے 3 روپہلے بال نکال لیے۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی بوڑھے سمندر دادا کی ایک بڑی سی لٹ اکھاڑ لی۔ دادا تکلیف سے چیخ پڑا اور شہزادی پر ناراض ہونے لگا۔ شہزادی نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ بہت عرصہ بعد کنگھی کر رہی ہوں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ بوڑھا دوبارہ سو گیا تو شہزادی نے اس کی داڑھی میں سے آہستہ سے 3 سنہری بال اکھاڑ لیے۔ سوداگر کے بیٹے نے بڑے میاں کی داڑھی ہی اکھاڑ لی۔ بڑے میاں تکلیف سے چیخ اٹھے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ شہزادی نے کہا کہ اب دیکھوں گی شہزادہ ایسے بال کہاں سے لائے گا، اور محل کی طرف چل پڑی۔ دوسرے دن محل میں تمام مہمان جمع تھے۔ شہزادہ بھی وقت پر پہنچ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو 3 سنہری اور 3 روپہلے بال دکھائے اور کہا، کیا کبھی تم نے ایسے بالوں والی حسینہ دیکھی ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ یہ کون سی خاص بات ہے؟ یہ کہہ کر ایک بڑی سی لٹ سنہرے بالوں کی اور 1 روپہلے بالوں کی شہزادی کو دے کر کہا، یہ تحفہ میری طرف سے۔ شہزادی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ اس نے اپنی جادو کی کتاب نکالی اور اس میں دیکھنے لگی کہ تمام پہیلیاں شہزادے نے خود ہی بوجھی ہیں یا کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ کتاب میں اس نے دیکھا کہ تمام پہیلیاں بوجھنے میں شہزادے کے ملازم سوداگر کے بیٹے نے مدد کی ہے۔ وہ واپس حال میں آئی اور کہنے لگی، اپنے سب سے قریبی ملازم کو میرے پاس بھیجو۔ میرے قریبی ملازم تو 13 ہیں، اس کو بھیجو جو سوداگر کا بیٹا ہے۔ وہ سب کے سب سوداگروں کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو تم سب کو یہاں بلواؤ، میں تمہاری مدد کے بغیر اصل کو پکڑ لوں گی۔ شہزادی نے حکم دیا۔ چنانچہ شہزادے کے 12 کے 12 ہم شکل، ہم عمر، ہم قد اور ہم آواز ملازم محل میں آ گئے۔ تم میں سے کون بڑا ہے؟ شہزادی نے ان سے پوچھا۔ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ اس مسئلے کا حل آسان نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کے لیے شربت لاؤ۔ 11 عام گلاسوں میں شربت لایا گیا، مگر 12واں گلاس سونے کا تھا۔ انہیں جب شربت پیش کیا گیا تو وہ سب سونے کے گلاس پر ٹوٹ پڑے۔
سب نے کہا میں اس گلاس میں پیوں گا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی شربت نہ پی سکا اور سارا شربت گر گیا۔ شہزادی نے سوچا کہ اس طرح تو وہ اصل ملازم کا پتہ نہ لگا سکے گی۔ اس نے حکم دیا کہ تمام ملازموں کو خوب اچھی طرح کھانا کھلایا جائے اور محل میں ان کے سونے کا انتظام کیا جائے۔ رات کو جب وہ سب ہم شکل اچھی طرح کھانا کھا چکے اور گہری نیند سو گئے تو شہزادی نے اپنی جادو کی کتاب کی مدد سے اصل سوداگر کے بیٹے کا پتہ لگا لیا اور اس کی ایک قلم کے بال کاٹ لیے تاکہ صبح اسے پھانسی دی جا سکے۔ صبح سویرے جب سوداگر کا بیٹا اٹھا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کی ایک قلم کٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے تمام ہم شکلوں کو جگایا اور کہا کہ جلدی سے وہ بھی اپنی اپنی قلمیں کاٹ لیں جو اس کی کٹی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہزادی کمرے میں آئی اور دیکھا کہ سب کی قلمیں صاف ہیں۔ وہ مایوس ہو گئی اور جادو کی کتاب کو آگ میں پھینک دیا۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے کہ شہزادے سے شادی کر لے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ 3 دن تک تمام سلطنت میں شادی کی خوشیاں منائی گئی۔ دعوتیں ختم ہوئی تو شہزادے نے اپنی دلہن کے ساتھ اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو پہلے روانہ کر دیا۔ 13 ہم شکل شہر کے باہر آتے ہی قالین پر بیٹھے اور اڑنے لگے۔ جنگل میں وہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑے تھے۔ زمین پر اترتے ہی سوداگر کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سب اپنے گھوڑے ایک جگہ لے آئیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھنے جنگل میں اسی جگہ پہنچا جہاں اسے تینوں جادو کی چیزیں ملی تھی۔ ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ ایک طرف سے ایک بوڑھے کو دوڑ کر آتے دیکھا۔ سوداگر کے بیٹے نے اسے اڑنے والا قالین دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بوڑھا دوڑتا ہوا آیا۔ اسے جادو کی ٹوپی مل گئی اور آخر میں آنے والے کو تیز چلنے والے جوتے دے دیے۔ پھر وہ واپس آیا تو اس کے سب ساتھی گھوڑوں کو تیار کیے ہوئے تھے۔ اس کا بھی گھوڑا تیار تھا۔ وہ واپس اپنے ملک کی طرف چل پڑے۔ وہ سیدھا شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام قصہ سنا دیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی کہ اس کے بھائی نے شادی کر لی ہے۔ شہزادی نے سوداگر کے بیٹے سے پوچھا کہ اس کام کا تمہیں کیا معاوضہ دیا جائے، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے دوبارہ کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ شہزادی نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ اور مانگ لے مگر سوداگر کا بیٹا نہ مانا۔ آخر اسے دوبارہ کال کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ اپنے ملک پہنچا۔ یہاں شادی کی خوشیاں دوبارہ منائی گئی۔ پھر شہزادے نے پوچھا، کہاں ہے میرا وفادار ملازم؟ وہ سوداگر کا بیٹا کال کوٹری میں بند ہے۔ وہ کال کوٹری میں کیوں بند ہے؟ اسے کس نے کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا ہے؟ شہزادہ غصے سے گرجا۔ شہزادی آگے آ کر بولی، بھائی تم نے ہی تو اسے کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے اس نے تمہیں اپنا خواب سنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تم اس سے خفا ہو گئے تھے اور اسے قید کروا دیا تھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ ہاں وہی ہے، میں نے اسے تمہاری مدد کے لیے وقتی طور پر چھوڑا تھا۔ شہزادے نے اس کو فوراً پیش کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی سوداگر کا بیٹا سامنے آیا، شہزادہ اس سے لپٹ گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ سوداگر کے بیٹے نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا، یہی سب کچھ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی لیے میں نے اپنا خواب آپ کو نہیں بتایا تھا۔ شہزادے نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، اسے اپنی حکومت میں ایک بڑا عہدہ دیا اور اپنے محل میں ہی رہنے کے لیے جگہ دی۔ سوداگر کے بیٹے نے اپنے والد اور بھائی کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کافی عرصہ گزرا۔ ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بے حد نیک دل، خدا ترس اور انصاف کرنے والا تھا۔ تمام رعایا اس سے بے حد خوش تھی اور بادشاہ بھی انہیں دن رات خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت اور نیک دل تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور بے شمار شہزادے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، مگر شہزادی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے بادشاہ بھی خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی خود ہی کسی شہزادے کو پسند کرے تو وہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کا اعلان کر دے۔ اس لیے جس شہزادے کا بھی رشتہ آتا وہ اس شہزادے کو بلا کر ایک ماہ اپنے محل میں رکھتا تاکہ شہزادی اس کی طبیعت اور کردار سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ چنانچہ ہر وقت شاہی محل میں کئی شہزادے موجود رہتے۔ جب کسی شہزادے کو وہاں رہتے ہوئے ایک ماہ گزر جاتا
تو بادشاہ شہزادی سے اس شہزادے کے متعلق رائے پوچھتا، مگر جب شہزادی انکار کر دیتی تو بادشاہ اس شہزادے کو بے شمار تحفے دے کر بھیج دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کئی شہزادے شاہی محل میں ایک ایک ماہ گزار کر مایوس واپس لوٹ جاتے، مگر شہزادی کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بادشاہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ اگر شہزادی اسی طرح شہزادوں کو مایوس کرتی رہی تو آخر وہ شادی کس سے کرے گی۔ آخر ایک روز اس نے شہزادی سے کھل کر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا۔ شہزادی نے باپ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ نے مجھے کیسے یاد کیا ابا جان؟ شہزادی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہاری آئندہ زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں تمہارے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تمام زندگی خوش و خرم گزارو۔ بیٹی، اب تم ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جتنی جلدی شادی ہو جائے اچھا ہے، تاکہ میں تمہیں اور تمہارے دلہا کو یہ حکومت سونپ کر خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ تمہاری شادی کے لیے بے شمار شہزادوں کے رشتے آئے۔ میں نے ان سب کو ایک ایک ماہ اپنا مہمان بنا کر رکھا تاکہ تم ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور ان کو اچھی طرح پرکھ لو۔ مگر بیٹی، مجھے افسوس ہے کہ آج تک تمہیں کوئی شہزادہ پسند نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنے دلہا میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہو؟ پہلے تو شہزادی نے شرما کر اپنا سر جھکائے رکھا اور کوئی جواب نہ دیا، مگر بادشاہ نے بڑی شفقت سے اصرار کیا تو شہزادی نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا۔ ابا حضور، ویسے تو آپ جیسا بھی حکم کریں گے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کا داماد ایسا نوجوان ہو جس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، کوئی ایسا کارنامہ جو ناممکن خیال کیا جاتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ نوجوان شہزادہ ہی ہو۔ شہزادی نے کہا اور پھر شرم کے مارے اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادشاہ اس کی شرم پر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی دراصل کیا چاہتی ہے، مگر اب مسئلہ تھا کہ ایسا کون سا کارنامہ ہو سکتا ہے جسے انجام دینے کے بعد شہزادی اس نوجوان سے شادی کر لے۔ وہ کافی دیر تک اس سوچ میں رہا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ آخر اس نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے وزیروں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک کنیز گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، کنیز نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بادشاہ سلامت، شہزادی حضور بے ہوش ہو گئی ہیں اور ہماری کوششوں کے باوجود ہوش میں نہیں آ رہی۔ کنیز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ، شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے، مگر ابھی تو اچھی بھلی یہاں سے گئی ہے، بادشاہ نے بھی کہا۔ بادشاہ سلامت، جیسے ہی شہزادی یہاں سے اپنے کمرے میں گئی، اسے ایک زوردار چھینک آئی اور چھینک مارتے ہی شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے بہت جتن کیے، مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہی، کنیز نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم فوراً جا کر شاہی طبیب کو بلا لاؤ۔ بادشاہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ بادشاہ سلامت نے خود بھی اسے ہوش میں لانے کی کئی کوششیں کی، مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ اتنے میں ہی شاہی طبیب اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ شہزادی حضور کو کیا ہوا ہے؟ معلوم نہیں، اچھی بھلی مجھ سے باتیں کرتی ہوئی اٹھ کر آئی ہے، کنیزیں بتا رہی ہیں۔ یہاں آتے ہی اسے ایک زوردار چھینک آئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، یہ معمولی بات ہے، ابھی شہزادی حضور ہوش میں آ جائے گی، شاہی طبیب نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شہزادی کی نبض دیکھی اور اس کی آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر دیکھا، اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحے تک شیشی شہزادی کی ناک سے لگی رہی۔ اس نے اس کا ڈھکن بند کر کے تھیلے میں ڈال دیا۔
اس نے ایک بار پھر شہزادی کی نبض دیکھی۔ چند لمحوں تک نبض دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک شیشی نکال کر اس میں سے چند قطرے شہزادی کے ناک میں ٹپکائے، مگر شہزادی بے ہوش تھی۔ اب تو شاہی طبیب کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا بات ہے حکیم صاحب، شہزادی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ معلوم نہیں حضور، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاہی طبیب بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، جلدی بتاؤ میری بیٹی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ بادشاہ سلامت، میں نے شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اپنی آخری دوا اور دنیا کی سب سے قیمتی دوا بھی استعمال کر دی ہے، مگر شہزادی ہوش میں ہی نہیں آئی۔ اب انہیں ہوش میں لانا میرے کیا دنیا کے کسی حکیم کے بس میں نہیں ہے۔ شہزادی حضور، صرف ایک ہی صورت میں ہوش میں آ سکتی ہے۔ شاہی طبیب نے رکتے رکتے کہا، جلدی بتاؤ وہ کون سی صورت ہے؟ ہم ہر قیمت پر وہ چیز حاصل کریں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان اور حکومت کیوں ہی نہ دینی پڑے۔ بادشاہ حضور، اب شہزادی کے ہوش میں آنے کی واحد صورت یہی ہے کہ اسے گلے سمروز سنگھایا جائے، اور گلے سمروز دنیا کا وہ واحد پھول ہے جسے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شاہی طبیب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، گلے سمروز یہ کون سا پھول ہے؟ اس کا نام تو زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں نے بھی اس پھول کا صرف نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ ہماری قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا دنیا میں صرف ایک ہی پودا ہے جس میں 500 سال بعد ایک پھول لگتا ہے۔ 500 سال تک وہ پھول تر و تازہ رہتا ہے، پھر سوکھ کر گر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا پھول اگاتا ہے جو مزید 500 سال تک ٹہنی پر رہتا ہے۔ اس کا رنگ چاندی کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کے پودے کی ٹہنی کا رنگ سونے کی طرح کا اور پتوں کا رنگ نیلم کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر ایک ماہ کے اندر اندر گلے سمروز شہزادی کو نہ سنگھایا گیا تو نصیب دشمنان شہزادی کی۔ شاہی طبیب کہتے کہتے رک گیا اور بادشاہ سمجھ گیا کہ شاہی طبیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسے شاہی طبیب پر پورا اعتماد تھا کہ شاہی طبیب بے حد قابل اور عقل مند ہے، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً وزیروں کو طلب کیا اور تمام صورتحال اس کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ کوئی مشورہ دے۔ تمام وزیروں سے مشورے کے بعد آخرکار بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، جو بھی نوجوان چاہے وہ شہزادہ ہو یا کوئی عام آدمی، ایک ماہ کے اندر اندر گلے سمروز لا کر بادشاہ کے حضور پیش کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے گا اور اسے تخت بھی سونپ دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان نہ کہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دور دور تک کے ملکوں میں پہنچا دیا اور بے شمار نوجوان گلے سمروز حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلے سمروز کہاں موجود ہے۔ اسی شہر میں ایک غریب مچھیرا رہتا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سمندر تھا۔ دونوں باپ بیٹے تمام رات سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنا پیٹ پالتے۔ مچھیرے کا بیٹا سمندر بے حد خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا اور مچھیرا اسے پیار سے شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ شہر میں عموماً مچھیرا خود مچھلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے کر آتا، مگر آج مچھیرے کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، سمندر بیٹے، آج میری طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم آج خود شہر جا کر مچھلیاں بیچ کر کھانے کا سامان لے آؤ۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ آرام کریں، میں شہر چلا جاتا ہوں۔ سمندر نے خوش دلی سے کہا اور پھر مچھلیوں کا ٹوکرا اٹھا کر ساحل پر موجود اپنی جھونپڑی سے نکل کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ شہر پہنچ کر اس کی مچھلیاں بہت جلد بک گئی۔ وہ چونکہ بہت کم شہر میں آتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر کی سیر ہی کر لے۔ وہ گھومتا پھرتا ایک چوک میں پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا اور ایک آدمی گھوڑے پر چڑھا ڈھول بجا بجا کر اعلان کر رہا تھا۔ سمندر بھی اس کا اعلان سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اعلان کرنے والا بتا رہا تھا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو نوجوان ایک ماہ کے اندر گلے سمروز لے آئے گا، بادشاہ اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا اور اپنا تخت بھی اسے سونپ دے گا۔ سمندر نے یہ اعلان سنا تو سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح وہ گلے سمروز حاصل کر لے تو لطف آ جائے۔ یہی سوچتا
وہ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف چلا۔ جب اس نے باپ کو اس اعلان کے متعلق بتایا تو اس کا باپ ہنس پڑا اور کہنے لگا، سمندر بیٹا، بھلا ہماری قسمت کہاں کہ گلے سمروز حاصل کر سکیں؟ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہم مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر دیں۔ گلے سمروز حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بہادر اس کا خواب دیکھتے ہوئے مر گئے۔ ابا جان، کیا آپ گلے سمروز کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا خیال دماغ سے نکال دو۔ یہ ناممکن ہے کوئی انسان وہ پھول حاصل کر لے۔ وہ ابھی تک چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، ابھی اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ ابا جان، مجھے بتائیے وہ پھول کہاں ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو باہمت انسان کے لیے ناممکن ہو۔ سمندر نے بااعتماد لہجے میں کہا، نہیں بیٹے، تم ابھی بچے ہو، تم نہیں جانتے کہ مشکلات اور تکلیف کسے کہتے ہیں۔ مچھیرے نے انکار کرتے ہوئے کہا، مگر جب سمندر نے بے حد اصرار کیا تو اس کے اصرار سے تنگ آ کر آخر مچھیرے کو بتانا پڑا۔ سنو بیٹے، میرے دادا جان نے ایک بار بتایا تھا کہ گلے سمروز سرخ سمندر کے کنارے سرخ پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ یہ سمندر اتنا زہریلا ہے کہ اس کے اندر تیرنا تو ایک طرف، اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑے تو سمندر سے اڑنے والی ہوا سے فوراً مر جاتا ہے۔ پھر سرخ پہاڑیوں میں زہریلی دلدلیں موجود ہیں، اتنی زہریلی کہ اس سے نکلنے والی ہوا سے دور دور موجود جاندار مر جاتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اندر وہ پھول موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کون ایسا جاندار ہوگا جو یہ سرخ زہریلا سمندر عبور کرے اور پھر ان زہریلی پہاڑیوں کے اندر جا کر وہ پھول حاصل کرے۔ اس لیے اس کے متعلق سوچنا ہی حماقت ہے، مچھیرے نے کہا، اور سمندر بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اسی رات مچھیرے کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، چونکہ وہ سمندر کے کنارے اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہاں دور دور تک کوئی حکیم موجود نہیں تھا۔ چنانچہ سمندر خود ہی تمام رات باپ کی تیمارداری کرتا رہا، مگر مچھیرے کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ سمندر اپنے باپ کی موت پر بے حد رویا، اسے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ صبح اس نے خود ہی جھونپڑی کے قریب قبر کھود کر باپ کو دفن کیا اور خود جھونپڑی میں اکیلا آ کر بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہو۔ وہ تمام دن چارپائی پر پڑا باپ کو یاد کرتے روتا رہا۔ اب اس کا دل مچھلیاں پکڑنے سے اچاڑ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر جا کر محنت مزدوری کرے اور وہ وہیں جا کر رہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ سو گیا کہ صبح اٹھ کر وہ جھونپڑی چھوڑ کر مستقل طور پر شہر چلا جائے گا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ سمندر کے پانی کا رنگ گہرا سرخ ہے اور اس میں سرخ رنگ کا دھواں اڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سرخ رنگ کی پہاڑیوں کے درمیان ایک بے حد خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے اور وہ پھول توڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت شہزادی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا خواب اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اس شہزادی کی شکل بھی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت شہزادی کے لیے تو اگر جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر گلے سمروز حاصل کر کے شہزادی کو حاصل کرے گا۔ اب اس کا باپ تو زندہ نہیں رہا کہ اسے روکتا، اس لیے فیصلہ کر کے اس نے ایک دو ضروری چیزیں اٹھائی اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکل آیا۔ وہ اپنی کشتی میں بیٹھا اور چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ کافی دور واقع مچھیروں کی بستی کی طرف تھا۔ وہ بستی میں موجود سب سے بزرگ مچھیرے سے سرخ سمندر کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس بزرگ مچھیرے کو ضرور اس سمندر کے بارے میں علم ہوگا۔ کشتی چلاتے چلاتے 2 گھنٹے بعد وہ بستی میں پہنچ گیا۔ کشتی کنارے سے باندھ کر وہ سیدھا بزرگ مچھیرے کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہ بزرگ مچھیرا جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سفید داڑھی اتنی لمبی تھی کہ زمین سے چھو رہی تھی۔ سفید بھویں اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھیں اس سے ڈھکی گئی تھی۔ وہ مچھیرا بے حد بوڑھا تھا، بے حد بوڑھا۔ سمندر اس کے قریب جا کر بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ اس کی آہٹ سن کر بوڑھے مچھیرے نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر موجود بھووں کے بال اٹھائے اور آنکھیں کھول کر غور سے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو بیٹے اور ادھر کیسے آئے؟ بوڑھے نے بڑی شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا، میں دریا مچھیرے کا بیٹا سمندر ہوں۔ میرا باپ کل فوت ہو گیا ہے۔
اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ سمندر نے بڑے ادب سے جواب دیا، دریا مر گیا، بہت برا ہوا، وہ بے حد اچھا آدمی تھا، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بیٹے، اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو فکر نہ کرو، تم میرے پاس رہو میرے بیٹے بن کر۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ سمندر کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا، بابا جی، میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا تھا، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں بیٹے، بتاؤ کیا کام ہے؟ اگر وہ کام میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ آپ وعدہ کریں بابا جی، سمندر نے کہا۔ میرا وعدہ رہا بیٹے، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اس بار بوڑھے کے لہجے میں ہلکا سا تعجب موجود تھا۔ بابا جی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سرخ سمندر کہاں ہے اور میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ سرخ سمندر کا نام سن کر بوڑھا ایک دم اچھل پڑا، اس کی آنکھیں یہ نام سن کر ہی پھیل گئی۔ کیا کہا بیٹے؟ سرخ سمندر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے سرخ سمندر کا نام لیا ہے؟ بوڑھے نے شدید تعجب کے عالم میں کہا، ہاں ہاں بابا جی، میں نے سرخ سمندر کے بارے میں ہی پوچھا ہے۔ بیٹے، آخر تم دنیا کے اس خطرناک ترین سمندر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، اور سمندر نے گلے سمروز حاصل کرنے کا تمام حال سنا ڈالا۔ بوڑھے نے سمندر کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی، مگر سمندر نہ مانا۔ بابا جی، آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود آپ نہیں بتاتے تو کوئی بات نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گا، مگر میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اچھا بیٹے، اگر تم باضد ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خدا کرے تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اٹھ کر وہ جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مچھلی کی آنکھ تھی۔ یہ آنکھ عجیب و غریب انداز کی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندہ ہو۔ لو بیٹے، یہ ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے جو سمندر کی شہزادی ہے، یہ سرخ سمندر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جب بھی راستہ معلوم کرنا ہو اس آنکھ میں جھانک لینا، تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے جو آج میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے نے وہ آنکھ سمندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شکریہ بابا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر بابا کو سلام کر کے وہ اپنی کشتی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سمندر میں آج چوتھا دن تھا۔ اس کی چھوٹی سی کشتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ سمندر اپنے ساتھ کھانے پینے کا خاصا سامان لے کر چلا تھا، اس لیے وہ خاصی حد تک مطمئن تھا۔ اس نے ربیکا مچھلی کی آنکھ سے راستہ معلوم کر لیا تھا، اور چونکہ ہوا کا رخ بھی ادھر ہی تھا، اس لیے کشتی خود بخود اسی راستے پر تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ اور سمندر کشتی میں اطمینان سے بیٹھا سرخ سمندر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر پہنچ کر وہ اسے کس طرح پار کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک بار وہ سرخ سمندر تک پہنچ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی کیونکہ سورج سر پر آ چکا تھا اور دھوپ خاصی تیز تھی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے سے اس کی نیند کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کی کشتی میں چڑھ آئی ہو۔ اس نے چادر سے منہ نکال کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہرے رنگ کا کیڑا کشتی کے درمیان میں موجود ہے۔ کیکڑے کا رنگ بے حد خوبصورت تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں بڑی تیز چمک تھی سمندر پر جمی ہوئی تھی۔ سمندر نے تیزی سے قریب پڑے نیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے وہ ایک بار پھر حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا جب اس نے ایک آواز سنائی دی، نوجوان ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ انسانی آواز کیکڑے کے منہ سے آ رہی تھی۔ تم کون ہو اور تم انسانوں کی زبان کیوں بول رہے ہو؟ سمندر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں، میرے لیے تمہاری زبان میں بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ تم میری کشتی میں کیوں آئے ہو؟ سنو نوجوان، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے پاس ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے، تم وہ آنکھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم جو چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ آنکھ تو میرے پاس ہے مگر میں تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں۔ تم کون سے مہم پر جا رہے ہو مجھے بتاؤ۔ سمندر نے اس پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے اسے تمام حال کے سنایا۔ سنہری کیکڑا کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، سنو نوجوان،
تم کسی قیمت پر بھی سرخ سمندر کو پار نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ بے حد زہریلا ہے، اس لیے تمہارا اس مہم پر جانا بے سود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ربیکا کی آنکھ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر لا دوں گا اور تم واپس اپنی دنیا میں جا کر تمام عمر عیش کرنا۔ نہیں کیکڑوں کے بادشاہ، میں ہر قیمت پر وہ پھول حاصل کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جب ہم ایک کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اچھا نوجوان، اگر تم وعدہ کرو گے کہ اس مہم سے واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے دے دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سرخ سمندر تمہیں باخیریت پار کروا دوں گا۔ کیا کہا تم؟ سرخ سمندر مجھے پار کروا دو گے؟ وہ کس طرح؟ ہاں، میں وہ سمندر تمہیں پار کروا سکتا ہوں۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں اور کیکڑے سمندروں پر راج کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اگر میں تمہیں دے دوں تو اس سمندر کا زہر تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے ملنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں اس مہم سے زندہ لوٹ آیا تو ربیکا کی آنکھ تمہیں دے دوں گا۔ سمندر نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، آپ ایک بہادر نوجوان ہو، اس لیے مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے۔ آج سے 2 دن بعد تمہاری کشتی سرخ سمندر کے کنارے پہنچ جائے گی اور وہ چیز بھی تمہیں وہیں دے دوں گا۔ سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر اچھل کر سمندر میں کود گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، تبھی تو خود بخود ہر مشکل آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسے بے حد اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ 2 دن بعد اسے دور زمین نظر آنے لگی۔ یہ زمین ایک پتلی سی پٹی تھی، اس کے پار بھی اسے سمندر نظر آ رہا تھا، مگر اس سمندر کے پانی کا رنگ انتہائی بے حد سرخ تھا اور اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ جلد ہی سمندر کی کشتی زمین کے قریب پہنچ گئی اور وہ خود کود کر زمین پر اتر آیا۔ اب اس کے سامنے دور دور تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سرخ سمندر تھا۔ سرخ سمندر کی ہوا اتنی زہریلی تھی کہ اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے اسے چکر آنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ وہ دراصل اسی سنہری کیکڑے کا انتظار کر رہا تھا۔ سنہری کیکڑا نکلتا نظر آیا۔ وہ زمین پر اپنے بے شمار ٹانگوں کے بل چلتا ہوا تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ تم اپنی چیز لے لو، سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر اس نے منہ سے ایک زرد رنگ کا چھوٹا سا موتی باہر نکال دیا۔ اس موتی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ موتی تمہارے پاس ہوگا سرخ سمندر کا زہر تم پر اثر نہیں کرے گا، سنہری کیکڑے نے کہا، اور سمندر نے وہ موتی اٹھا کر اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا۔ موتی جیب میں رکھتے ہی اس کو چکر آنا بند ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح چست و چالاک ہو گیا تھا۔ اس نے کشتی کو کھینچتا ہوا سرخ سمندر تک لیتا چلا گیا۔ سرخ سمندر میں کشتی ڈال کر وہ اس میں چڑھ بیٹھا اور کشتی آگے بڑھانے لگا۔ سنہری کیکڑا بھی واپس سمندر میں چلا گیا۔ اب سمندر سرخ اور زہریلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی کشتی کافی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کشتی پر بیٹھا تھا، جیسے وہ زہریلے سمندر کی بجائے عام سمندر پر سفر کر رہا ہو۔ سمندر کے زہر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس بات پر بے حد خوش تھا۔ اب اسے فکر تھی سرخ پہاڑیوں کی اور وہ سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر والا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، مگر اب سرخ پہاڑیوں والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہ جانے وہاں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں۔ یہی سوچتا ہوا وہ کشتی میں لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کشتی بری طرح ڈوبنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کشتی کسی بھی لمحے الٹ جائے گی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمندر تو بالکل پرسکون تھا، مگر کشتی بری طرح ڈوب رہی تھی۔ اچانک کشتی فضا میں بلند ہوئی اور سمندر سے تقریباً 2 فٹ اوپر فضا میں تھی۔ اب تو سمندر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کشتی کے کنارے سے نیچے دیکھا، مگر نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں بھی پانی بالکل پرسکون تھا، بس ہلکا ہلکا سرخ رنگ کا دھواں سطح پر اڑ رہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کشتی بغیر کسی سہارے کے فضا میں اڑ رہی تھی۔ سمندر نے بھکلا کر زور سے کہا، کس نے میری کشتی اٹھائی ہے؟ سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔
یہ کشتی اسی طرح ہوا میں رہے گی اور تم اسی کشتی میں آخرکار بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ ہماری اجازت کے بغیر تم نے سمندر میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ سرخ سمندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مگر تم ہو کون اور سامنے کیوں نہیں آتی؟ سمندر نے چیخ کر کہا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر واقعی کشتی اسی طرح فضا میں رہی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کنارے سے اتنی دور آ چکا تھا کہ تیر کر بھی واپس یا آگے نہیں جا سکتا تھا۔ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے سامنے سمندر میں طوفان سا اٹھا اور پھر ایک سرخ رنگ کی ناگن کا سر باہر نکلا اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بار بار زبان باہر نکل رہی تھی۔ اس کی زبان 4 شاخہ تھی۔ وہ سمندر سے نکل کر ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کا جسم فضا میں 30-40 فٹ بلند ہوا، تب بھی اس کا باقی جسم سمندر کے اندر تھا۔ نہ جانے اس کا اصل قد کتنا بڑا تھا۔ دیکھ لو مجھے، میں چاہوں تو تمہیں بآسانی کھا سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کھاؤں گی نہیں، بس تم اسے ہی کشتی میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ سمندر اس ناگن کو دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہوا۔ وہ واقعی انتہائی خوفناک ناگن تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ سمندر نے عاجزانہ لہجے میں کہا، ایک صورت میں تمہیں معافی مل سکتی ہے اور میں تمہیں آگے جانے کی اجازت بھی دے دوں گی، اگر تم سنہری کیکڑے کا دیا ہوا موتی مجھے دے دو۔ موتی تو میں نہیں دے سکتا۔ اگر میں موتی تمہیں دے دوں گا تو اس سمندر کا زہر مجھے فوراً مار ڈالے گا اور میں نے ہر قیمت پر یہ سمندر پار کر کے سرخ پہاڑیوں میں جانا ہے تاکہ وہاں سے سمروز پھول حاصل کر سکوں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم سرخ پہاڑیوں سے پھول حاصل کر لوگے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ سرخ پہاڑیاں کتنی خطرناک ہیں۔ وہاں کی زمین اتنی گرم ہے، جیسے ہی تم وہاں قدم رکھو گے وہاں بن کر اڑ جاؤ گے۔ سرخ ناگن نے کہا، یہ وہاں جا کر دیکھا جائے گا، فی الحال یہ سمندر تو پار ہو۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی پر جب تم یہ سرخ سمندر پار کر لوگے تو مجھے یہ موتی دے دو گے تو تب میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے دوں گی۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی میں مجھے وہ موتی دے دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی کہ جس سے تمہیں پہاڑیوں کی گرمی کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، واپسی میں جب میں یہ سرخ سمندر پار کر لوں گا تو یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ دوسرے لمحے ناگن نے اپنا سر کشتی کے قریب کیا اور پھر اس کے منہ سے ایک سرخ رنگ کا ہیرا نکل کر کشتی میں آ گرا۔ تم یہ ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، اس کی موجودگی میں پہاڑیوں کی گرمی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، ناگن نے کہا، اور سمندر نے وہ ہیرا بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے ناگن دوبارہ سمندر میں غائب ہو گئی اور سمندر کشتی تیزی سے آگے بڑھانے لگا۔ 3 دن بعد سمندر کو دور سے سرخ پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ یہ پہاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا۔ اس کا رنگ گہرا سرخ تھا اور وہ بالکل سمندر کے کنارے پر واقع تھی۔ اس کی کشتی خاصی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سمندر نے جیب میں سرخ ہیرے کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کشتی سرخ پہاڑیوں کے قریب جا کر لگی، سمندر اچھل کر کنارے پر چڑھ گیا اور اس نے کشتی کو ایک بڑے سے پتھر سے باندھ دیا۔ کشتی کو باندھ کر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک سرخ پہاڑیوں کے دامن میں بیٹھا آرام کرتا رہا۔ پھر اس نے اٹھ کر ایک نظر پہاڑی کی چوٹی پر ڈالی۔ پہاڑی کی چٹانیں ایک طرف سے سیدھی دیوار کی مان تھی اور اس پر چڑھنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ سمندر یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب واپس تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمت باندھی اور پھر آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کے پتھروں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جسے پہاڑیاں کسی نادیدہ آگ میں جل رہی ہوں، اور سمندر کو یقین ہو گیا تھا اگر اس کے پاس سرخ ہیرا نہ ہوتا تو یقیناً پہاڑی پر قدم رکھتے ہی وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا، مگر اس وقت پہاڑی کی گرمی اس کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام پہاڑی پر چڑھ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھتا چلا گیا، حالانکہ یہ کافی تھکا دینے والا کام تھا۔
مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور چونٹی کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک دو جگہ اس کا پیر پھسلا مگر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ اتنا اونچا آ گیا تھا کہ نیچے دیکھنے سے بھی اسے ہول آتا تھا، اس لیے وہ نیچے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور چوٹی کے آخری پتھر پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ اس پتھر پر چڑھنے کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پتھر پر رکھا، اچانک اس کے ہاتھ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا اور دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ ایک عجیب خلقت آدمی جس کے 2 سر تھے اور 4 بازو تھے اور اس کے جسم سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آتشی انسان ہو۔ اس نے دونوں پیر سمندر کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سمندر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جائیں گی۔ اسے اپنے ہاتھ بے جان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ چکا تھا، اس لیے اب وہ ایک ہاتھ کے سہارے سینکڑوں فٹ کی بلندی پر لٹکا ہوا تھا، اور اگر وہ آتشی انسان اپنے پیر ہٹا لے تو وہ لازماً نیچے گر پڑے گا اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے پر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جانا یقینی تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سمندر نے تکلیف سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ان پہاڑیوں کا بادشاہ ہوں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ان پہاڑیوں پر چڑھنے کی جرات کیسے کی؟ میں ابھی تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی میں نے اپنے پیر ہٹائے تو تم نیچے گر پڑو گے اور تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ ان کے دونوں سروں سے بیک وقت آوازیں آئی۔ میرے پیر ایک پتھر پر ٹکے ہوئے ہیں، یہ بات ہے، اس آتشی انسان نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر سمندر کی ٹانگیں پکڑ لی اور اس کے ہاتھ سے پیر ہٹا لیے۔ سمندر ایک جھٹکا کھا کر الٹا ہو گیا۔ اب وہ سینکڑوں فٹ کی بلندی پر لٹکا ہوا تھا اور بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اس کی جیبوں سے ربیکا کی آنکھ، زرد موتی اور سرخ ہیرا نیچے نہ گر پڑے، اس لیے اس نے دونوں ہاتھ جیبوں پر رکھ لیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ ایک صورت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اگر تم مجھے سرخ ہیرا دے دو، آتشی انسان نے کہا۔ سرخ ہیرا تو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اگر سرخ ہیرا تمہیں دے دوں تو پہاڑیوں کی گرمی سے میں بھاپ بن کر اڑ جاؤں گا اور اسی طرح میں گلے سمروز حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم گلے سمروز حاصل کرنے آئے ہو؟ واہ واہ، کیا کہنے! تمہیں نہیں معلوم کہ گلے سمروز ایک انتہائی گہری اور زہریلی دلدل کے درمیان میں اگا ہوا ہے، اس لیے تم اسے کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے۔ آتشی انسان نے کہے لگاتے ہوئے کہا، میں اسے ضرور حاصل کروں گا، ہر قیمت پر حاصل کروں گا، اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ اور دوسرے لمحے آتشی انسان نے جھٹکا دے کر اسے پہاڑی پر کھینچ لیا اور اسے پتھر پر بٹھا دیا۔ سمندر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے کیسے حاصل کر سکو گے مجھے بتاؤ، آتشی انسان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں جیسے بھی حاصل کروں، بہرحال اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، تم اپنی بات کرو۔ ایک صورت میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ جب تم واپس لوٹو تو مجھے سرخ ہیرا دے دو گے۔ آتشی انسان اپنے مطلب پر آ گیا۔ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ میں پھول حاصل نہیں کر سکوں گا، تو ظاہر ہے میں زہریلی اور گہری دلدل میں دھس کر مر جاؤں گا، چنانچہ واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو کسی قیمت پر پھول حاصل کیے بغیر سرخ ہیرا نہیں دے سکتا۔ اچھا، اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جس سے تم بآسانی دلدل پار کر لو، تو کیا واپسی کے وقت تم مجھے یہ سرخ ہیرا دے دو گے؟ آتشی انسان نے اس سے سودے بازی کرتے ہوئے کہا، اور سمندر نے فوراً وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے، آؤ میرے ساتھ۔ آتشی انسان نے کہا اور پھر اس نے سمندر کا بازو پکڑا اور انتہائی تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلنے کے بجائے اڑ رہا ہو۔ جلد ہی وہ دونوں پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف آتشی پہاڑیاں تھی اور درمیان میں ایک وسیع عرض میدان تھا جس میں خوفناک اور زہریلی دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر سمندر نے دیکھا کہ دلدل کے عین وسط میں ایک انتہائی خوبصورت پھول موجود ہے۔ پھول جس کی ٹہنی پر
اگا ہوا تھا۔ اس ٹہنی کا رنگ سونے کی طرح تھا۔ ٹہنی پر 2 پتے بھی موجود تھے جو نیلم کی طرح چمک رہے تھے، اور ٹہنی کے سرے پر سفید چمکدار پھول موجود تھا جس کی بڑی بڑی صرف 3 پتیاں تھیں۔ سمندر سمجھ گیا کہ یہی گل سمروز ہے۔ دلدل کی اوپری سطح کسی لاوے کی طرح ابل رہی تھی کہ اس کو عبور کر کے پھول تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سنو، میں تمہیں ایک آتشی کشتی دیتا ہوں، یہ کشتی تمہیں پھول تک پہنچا دے گی۔ ایک بڑے سے غار کا دہانہ نظر آیا اور آتشی انسان نے ہاتھ غار میں داخل کر دیا۔ حالانکہ وہ پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ خود بخود اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ غار کے اندر تک چلا گیا، اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کشتی موجود تھی جو کسی عجیب و غریب سرخ رنگ کے دھات کی بنی ہوئی تھی۔ آتشی انسان نے کشتی دلدل کی سطح پر رکھ دی۔ تم اس پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں خود بخود پھول تک لے جائے گی، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر اچھل کر کشتی پر چڑھ گیا۔ اس کی کشتی پر چڑھتے ہی کشتی تیزی سے دلدل کی ابلتی ہوئی سطح پر تیرتی ہوئی پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں سمندر پھول کے قریب ہوتا جا رہا تھا، خوشی سے اس کا دل اچھل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھول کے قریب پہنچ گیا۔ کشتی پھول کے قریب پہنچی تو پھول تیزی سے نیچے کی طرف سمٹا، اور جب تک سمندر ہاتھ بڑھا کر پھول توڑتا، پھول دلدل کی سطح کے اندر گم ہو گیا، اور سمندر ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے گا تو اس طرح خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا ہو۔ سمندر مایوس ہو کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اب کیا کرے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سمندر کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مایوس بیٹھا تھا۔ اسے تمام دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب کشتی پہاڑی کے کنارے پر پہنچی تو آتشی انسان نے پوچھا، کیا ہوا، پھول توڑ آئے؟ نہیں، پھول غائب ہو گیا ہے، سمندر نے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تو موجود ہے، آتشی انسان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سمندر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی پھول اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اب سمندر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جیسے ہی وہ کوئی پھول توڑنا چاہتا ہے، پھول خود بخود نیچے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ کشتی ایک بار پھر تیزی سے پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ اب سمندر پھول پر جھپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کشتی پھول کے قریب پہنچی، سمندر نے بجلی کی سی تیزی سے پھول پر جھپٹا مارا۔ پھول بھی بڑی تیزی سے دلدل کی طرف سمٹا، مگر اس سے پہلے کہ پھول دلدل کی سطح پر گم ہوتا، سمندر کا ہاتھ پھول پر پڑ گیا، اور دوسرے لمحے پھول شاخ سے علیحدہ ہو کر سمندر کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ سمندر نے پھول کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور خود وہ کشتی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کشتی بڑی تیزی سے واپس آتشی انسان کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کشتی آتشی انسان کے قریب پہنچی تو آسمان ایک بار پھر صاف ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی، سمندر اچھل کر باہر آ گیا۔ پھول توڑ لائے، مبارک ہو، یہ واقعی تمہاری قسمت میں تھا۔ اب تو اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور کشتی اٹھا کر دوبارہ غار میں رکھ دی۔ مجھے پہلے سرخ سمندر تک پہنچنے دو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر سمندر کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ باقاعدہ اسے ساتھ لیے اڑ رہا تھا۔ اڑتے ہوئے وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا، اور پھر اسی طرح اڑتے ہوئے سرخ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سمندر تیزی سے اپنی کشتی پر چڑھ گیا۔ اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر سرخ ہیرا نکال کر آتشی انسان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہت اچھے، تم واقعی وعدے کے پکے ہو۔ اگر تم وعدہ پورا نہ کرتے تو یہ پھول ابھی سوکھ جاتا۔ تم امتحان میں کامیاب ہوئے، آتشی انسان نے کہا، اور پھر اڑتا ہوا واپس پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ سمندر نے کشتی واپس چلانی شروع کر دی۔ اب کشتی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سمندر خود بھی حیران رہ گیا۔ تقریباً ایک دن کے بعد وہ سرخ سمندر پار کر کے کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی کشتی کنارے کے قریب پہنچی، اچانک سمندر میں سے وہ سرخ ناگن باہر آ گئی۔ مبارک ہو نوجوان، تم پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جیب سے زرد موتی نکال کر سرخ ناگن کی طرف بڑھایا۔ اسے سمندر میں پھینک دو۔
سرخ ناگن نے کہا، اور پھر جیسے ہی سمندر نے زرد موتی سمندر میں پھینکا، ناگن نے اسے جھپٹ لیا۔ اب میرا سرخ ہیرا بھی مجھے واپس کر دو جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ سرخ ناگن نے کہا، مگر میں نے اس کی واپسی کا وعدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ میں نے آتشی انسان کو دے دیا ہے۔ ارے یہ تم نے کیا ظلم کیا! اس طرح تو اب وہ آتشی انسان میرے سمندر میں گھس آئے گا۔ کاش میں نے اس کی واپسی کا وعدہ بھی تم سے کر لیا ہوتا۔ اب میں خود آتشی انسان سے نبٹ لوں گی۔ سرخ ناگن نے کہا، اور وہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ سمندر نے کشتی زمین پر گھسیٹی اور پھر اسے کھینچتا ہوا عام سمندر میں لے گیا۔ یہاں بھی کشتی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ چونکہ بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے اطمینان سے چادر تان کر سو گیا۔ پھول اس کی جیب میں موجود تھا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور پھر ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چادر سے سر باہر نکال کر دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے وہی سنہری کیکڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو نوجوان، تم کامیاب لوٹے ہو۔ بہرحال یہ تمہاری ہمت تھی کہ تم پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ سنہری کیکڑے نے کہا، ہاں مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی آر نہیں، مگر ابھی میں کھلے سمندر میں ہوں۔ اگر میں ربیکا کی آنکھ تمہیں دے دوں تو ہو سکتا ہے میں سمندر راستہ بھول جاؤں۔ نوجوان، تم 2 دن اور 2 راتیں مسلسل سوتے رہے ہو۔ اب تم جس جگہ موجود ہو یہیں سے کنارہ بالکل قریب ہے۔ تم تھوڑی دیر بعد کنارے پر پہنچ جاؤ گے۔ جیب سے ربیکا کی آنکھ نکال کر کیکڑے کے سامنے رکھ دی۔ میرا موتی بھی دے دو۔ اس کی واپسی کا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، وہ تو میں نے سرخ ناگن کو دے دیا ہے۔ سمندر نے جواب دیا، ارے یہ کیا غضب کر دیا! اب تو سرخ ناگن میرے سمندر میں گھس آئے گی۔ بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے اس کی واپسی کا وعدہ نہیں لیا تھا۔ سنہری کیکڑے نے کہا اور اچھل کر سمندر میں اتر گیا۔ سمندر اب اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور پھر واقعی دور سے ایک کنارہ نظر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کشتی کنارے پر لگ گئی تھی۔ کشتی کنارے سے باندھ کر وہ زمین پر اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار وہاں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے بے شمار سپاہی موجود تھے جو مختلف کھیل تماشوں میں مصروف تھے۔ شاید وہ شہزادے کا دل بہلا رہے تھے۔ پھر ایک سپاہی نے سمندر کو دیکھ لیا۔ کون ہو تم، اور تم نے ہماری مصروفیات میں دخل اندازی کرنے کی جرات کیسے کی؟ اس سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، مجھے کیا معلوم کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمندر نے بے خوفی سے جواب دیا، ارے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یہ ملک یونان کے سپاہی ہیں اور ہم اپنی شہزادے کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ہمارا شہزادہ یہاں کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سپاہی نے اس پر رعب جماتے ہوئے کہا، شہزادی؟ مگر شہزادی تو بے ہوش ہے، جب تک اسے ہوش نہ آ جائے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کی شادی تو اس سے ہوگی جو گلے سمروز لے آئے گا۔ سمندر نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، گلے سمروز حاصل کرنا ناممکن ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا، خواہ مخواہ فضول باتیں ہیں، یہ دیکھو میں گلے سمروز لے آیا ہوں، اب شہزادی سے میری شادی ہوگی۔ سمندر نے جیب سے پھول نکال کر سپاہی کو دکھاتے ہوئے کہا۔ پھول دیکھ کر سپاہی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے چیخ کر شہزادے سے کہا، شہزادہ عالم ادھر آئیے، یہ پاگل سا نوجوان گلے سمروز حاصل کر کے لے آیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی شہزادہ گھوڑا بھگاتا ہوا ان کے قریب آ گیا اور باقی سپاہی بھی ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ پھر جب شہزادے نے سمندر کے پاس گلے سمروز دیکھا تو وہ بھی حیرت سے دنگ رہ گیا۔ دوسرے لمحے وہ گھوڑے سے اتر آیا اور سمندر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اصل گلے سمروز ہے۔ شہزادے نے کہا، تم دیکھ لو، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ سمندر نے فخر سے پھول شہزادے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا، اسی ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا اور پھر اسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اب پھول ہمارے قبضے میں ہے، اب ہم شہزادی سے شادی بھی کریں گے اور روم کی حکومت بھی حاصل کر لیں گے۔ ہم خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ شہزادے نے کہا لگاتے ہوئے کہا اور پھر اچھل کر گھوڑے پر چڑھ گیا، میرا پھول دے دو، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ سمندر کو جب احساس ہوا کہ وہ پھول ہاتھ سے دھو بیٹھا ہے تو وہ بری طرح چیخ پڑا، سپاہیوں پکڑ لو اسے اور مار مار کر ختم کر دو۔
پھر اس کی لاش سمندر میں ڈال دو۔ شہزادے نے حکم دیا اور سپاہی سمندر پر بل پڑے۔ انہوں نے بری طرح سمندر کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اپنی طرف سے انہوں نے اسے ختم کر دیا تو اس کی لاش گھسیٹ کر سمندر میں پھینک دی، اور پھر شہزادہ فخر سے اکڑتا ہوا اور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا سپاہی سمیت تیزی سے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ اپنے محل میں سوگوار بیٹھا تھا۔ شہزادی کو بے ہوش ہوئے 1 مہینہ گزرنے والا تھا کہ ابھی تک کوئی بھی نوجوان گلے سمروز لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر چند دن اور گزر گئے تو شہزادی یقیناً مر جائے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ باہر شور سا مچ گیا، اور پھر ایک کنیز دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو بادشاہ سلامت، یونان کا شہزادہ پھول لے آیا ہے، کنیز نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور بادشاہ یہ خبر سن کر اچھل پڑا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جہاں شہزادہ یونان ہاتھ میں پھول لیے فخر سے اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ شکریہ شہزادے، تم نے بازی جیت لی، بلکہ مجھے بھی موت کے منہ سے نکال لائے ہو، بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اسی وقت اپنے وزیروں، امیروں اور شاہی طبیب کو شہزادی کے کمرے میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور شہزادے کو ساتھ لے کر شہزادی کی خوابگاہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے شہزادے کے ہاتھ سے پھول لے کر شاہی طبیب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو گلے سمروز، اب شہزادی کو جلد از جلد ہوش میں لے آؤ۔ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا، ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ اصلی پھول ہے بادشاہ سلامت، اب شہزادی یقیناً ہوش میں آ جائے گی، شاہی طبیب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر پھول شہزادی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحے تک اس نے پھول شہزادی کی ناک سے لگائے رکھا اور پھر ہٹا لیا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا، میں خود حیران ہوں بادشاہ سلامت، پھول تو اصل ہے، شہزادی کو ہوش میں آ جانا چاہیے، شاہی طبیب نے کہا، اور پھر وہ یونان کے شہزادے کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ ہی یہ پھول لے کر آئے ہیں؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ہاں، ہم لے کر آئے ہیں، شہزادے نے اکڑ کر جواب دیا۔ یہ پھول آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ جہاں سے بھی ملا ہو، تمہارا اس سے مطلب؟ اور شاہی طبیب سے پھول بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے بادشاہ سلامت، پھول تو اصلی ہے، مگر اس وقت تک با اثر رہے گا جب تک اس کا اصل مالک نہ آ جائے۔ اصل مالک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بادشاہ نے چونک کر شاہی طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادہ صاحب اس پھول کو حاصل کر کے نہیں لائے، انہوں نے یقیناً اسے کسی سے چھینا ہے۔ اب جب تک اصل مالک نہ آ جائے یہ پھول بے اثر رہے گا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں ہی اس کا اصل مالک ہوں، شہزادے نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی کہ بادشاہ کو بھی شاہی طبیب کی بات پر یقین آ گیا۔ شہزادے کو گرفتار کر لو اور اس کو اس وقت تک کوڑے مارتے رہو جب تک یہ اصل مالک کا پتہ نہ بتا دے۔ کوڑوں کا سن کر شہزادہ گھبرا کر بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگتے ہوئے سمندر کے متعلق تمام حال بتا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی بادشاہ نے سمندر کو لے آنے کا فوری حکم دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ شہزادے کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کے متعلق بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سپاہیوں نے سمندر کو لا کر بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ سمندر کا تمام جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ یہ سمندر کے کنارے پڑا تھا۔ حضور، شاید سمندر نے اسے کنارے پر اچھال دیا تھا۔ اسی لمحے شاہی طبیب نے جھک کر سمندر کی نبض دیکھی اور پھر تیزی سے اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر چند قطرے اس نے سمندر کے منہ میں ٹپکا دیے، اور پھر اس نے تھیلے میں سے ایک مرہم نکالا اور سمندر کے زخموں پر ملنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد سمندر کو ہوش آ گیا، پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوجوان، کیا گلے سمروز تم لے کر آئے تھے؟ بادشاہ نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں لے کر آیا تھا، مگر ایک شہزادے نے مجھ سے چھین لیا تھا اور مجھے زخمی کر کر پھینک گئے تھے۔ سمندر نے اپنے سامنے بادشاہ کو کھڑے دیکھ کر ادب سے جواب دیا۔ یہ دیکھو، کیا یہی تمہارا پھول ہے؟ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے کر سمندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہی میرا پھول ہے۔ سمندر نے بے اختیار پھول اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے سونگھو نوجوان، شاہی طبیب نے سمندر سے کہا، اور سمندر نے اسے زور سے سونگھا، اور دوسرے ہی لمحے بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی سمندر نے پھول سونگھا اس کے جسم کے تمام موجود زخم غائب ہو گئے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
मुबारक हो बादशाह सलामत, ये नौजवान ही इस फूल को लेकर आया है। देखिए, फूल ने असर करना शुरू कर दिया है, अब शहजादी यकीनन होश में आ जाएगी। शाही तबीब ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और फिर समंदर से फूल लेकर शहजादी की तरफ बढ़ाया। और फिर इसने जैसे ही फूल को शहजादी की नाक से लगाया, शहजादी को एक जोरदार छींक आई और शहजादी ने आंखें खोल दी। वो होश में आ गई थी। दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गई और फिर जब इसने बादशाह को देखा तो बेख्तियार उछलकर बात के सीने से लग गई। बादशाह ने भी इसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। नौजवान, तुमने ये फूल कैसे हासिल किया? शाही तबीब ने समंदर से पूछा। तो समंदर ने शुरू से लेकर आखिर तक का तमाम हाल कह सुनाया और सब लोग समंदर की बहादुरी, हिम्मत और अक्लमंदी पर अश कर रहे थे। शहजादी भी समंदर की कहानी सुन रही थी। इसने जब सुना कि समंदर ने इसके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है तो इसने प्यार भरी नजरों से समंदर को देखा और फिर शर्मा कर बादशाह के सीने में सर छुपा लिया। बादशाह ने भी मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा और फिर समंदर को अपने साथ लिए बाहर आ गया। एक माह तक समंदर बादशाह के महल में रहा। बादशाह ने इसकी तरबियत के लिए उस्ताद मुकर्रर कर दिए और समंदर एक माह में न सिर्फ लड़ाई भिड़ाई और घोड़े की सवारी में ताक हो गया, बल्कि इसने अच्छा खासा इल्म भी हासिल कर लिया। एक तो वो खुद बेहद खूबसूरत और नौजवान था, दूसरा अच्छे लिबास, अच्छे खाने और भरपूर खुशी ने इसे और निखार दिया। अब इसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी मछेरे का बेटा है। वो चाल ढाल और गुफ्तगू से किसी मुल्क का शहजादा मालूम होता था। इसी तरह समंदर इस मुल्क का बादशाह बन गया। चंद दिनों बाद समंदर और शहजादी की धूमधाम से शादी हो गई और इस शादी में समंदर के दो सुनहरी केकड़े, सुर्ख नागिन और आतिशी इंसान ने भी शिरकत की और इसे और शहजादी को नायाब तोहफे दिए। जाने आलम के बाप और शहजादी के बाप ने शादी के बाद अपने अपने तख्त समंदर के हवाले कर दिए और इसी तरह समंदर और शहजादी दो सल्तनतों के मालिक होकर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बड़ा जलीलो कदर शहनशाह था। बहुत बड़ी मुमलिकत थी। मुमलिकत की सरहदें चारों सिमतों में मीलों तक फैली हुई थी। आलीशान फौज थी। सैकड़ों हाथी, घोड़े और लाखों फौजी, हर तरह से तरबियत याफ्ता। किसी पड़ोसी राजा को सर उठाने का हौसला ना था। खजाना ज़रो जवाहिर से भरा हुआ था। मुल्क में खुशहाली थी। बादशाह मनसब मिजाज, आदिल और रहम दिल और रियाया खुश और मुतमईन। गर्ज हर तरफ चैन सुकून और इत्मीनान था। बादशाह के 3 बेटे थे। तीनों बहादुर, अक्लमंद और मोतबर थे। बादशाह बड़े बेटे को वली अहद मुकर्रर कर चुके थे। फिलहाल वो फौज का सपा सलार था। मंजला बेटा मफ्तू इलाके का गवर्नर था, लेकिन छोटे बेटे को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। बाप का दुलारा, माँ की आंखों का तारा, भाइयों का लाडला शहजादा खावर अभी तक सबके नाजो नाम का हकदार बना बैठा था। इतने लाड प्यार ने इसे जिद्दी और खुदसर बना दिया था। जिस चीज की जिद करने बैठ जाता, इसे पूरा करवा कर ही दम लेता। जो सौदा सर में समा जाता, इसे हर हाल में हासिल कर लेता। यूं तो शहजादों के लिए ये बड़ी मामूली सी बात थी। जहाँ इस कदर दौलत, सरवत, अमारत, बादशाहत और सबसे बढ़कर लाड प्यार हो, नाजो नखरे उठाने के लिए ना सिर्फ पूरा खानदान बल्कि पूरी मुमलिकत तैयार हो तो जिद और खुदसरी तो नागुज़ेर हो ही जाती है। वैसे शहजादे खावर में कोई कमी ना थी। खूबसूरती में यकता, वजाहत में लासानी, जहानत में सबसे बढ़कर, इल्मो हुनर में माहिर, बहादुरी में शेर, बुलंद हिम्मत और दलेर। गर शहजादों में जितनी खूबियां गिनाते हैं वो सब शहजादे खावर में मौजूद थी। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी। भावजे नाजो नखरे भी उठाती और साथ साथ मज़ाहिया ताने भी देने से बाज ना आती कि देखें तुम कौन सी हूर की परी ब्याह कर लाते हो। तुम्हारी दुल्हन तो अर्श से उतर कर आएगी। तुम्हारी नजरों में ना कोई शहजादी जचती है और ना किसी का काम तुम्हें पसंद आता है। बादशाह और मलका को महल में जश्न बर्पा करने का बड़ा शौक था। महल में हर वक्त किसी न किसी जश्न की तैयारियां चल रही होती।
کبھی بہار کا جشن ہے تو کبھی ساون کا میلہ لگا ہے، کبھی موسم سرما کی آمد منائی جا رہی ہے تو کبھی تہواروں کا زور ہے۔ محل میں ہر مذہب و ملت کے تہوار دھوم دھام سے منائے جاتے۔ محل میں ہر دن عید اور ہر رات شب رات ہوا کرتی تھی۔ اس روز محل میں جشن نوروز کی تیاریاں تھی۔ ملکہ عالیہ نے انتظام کی کل ذمہ داری اپنی دونوں بہوؤں پر ڈال دی تھی۔ ایک کے سپرد محل کی سجاوٹ تھی اور دوسرے کی ذمہ کھانے پکوانے کا انتظام تھا۔ دونوں دلہنیں اپنی اپنی خواصوں اور کنیزوں کے ساتھ جی جان سے لگی ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا تھا جس دلہن کا انتظام زیادہ اچھا ہوگا اسے سچے موتیوں کا وہ ہار دیا جائے گا جو چین کے بادشاہ نے تحفتاً بھیجا تھا اور جس کا ہر موتی فاختہ کے انڈے کے برابر تھا۔ جشن کا وقت ہوا۔ دربار خاص میں بادشاہ اور ملکہ کی تشریف آوری ہوئی۔ بڑی دلہن نے جس طرح ایوان خاص کی تعزین و آرائش کی تھی وہ ملکہ عالیہ کو بے حد پسند آئی۔ انہوں نے دل کھول کر بڑی دلہن کی تعریفیں کی اور یقین دلایا کہ موتیوں کا انمول ہار انہی کے حصے میں آئے گا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ بے ساختہ داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ایک ڈش ایسی لذیذ تھی کہ بادشاہ کے پاس تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ انعام کی حقدار منجلی دلہن ہے۔ جب بادشاہ اور ملکہ میں بحث چھڑ گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو چھوٹے شہزادے کو بلایا گیا کہ وہ جو فیصلہ کرے گا بادشاہ اور ملکہ کو منظور ہوگا۔ شہزادے خاور کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو اس نے بے نظر سجاوٹ کا معائنہ کیا، پھر دسترخوان کی ہر ڈش چکھی اور ہر چیز میں عیب نکال دیتے۔ سجاوٹ کی تعریف کی تو یہ بھی جتا دیا کہ یہاں اگر ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی طرح کھانے میں تعریف کے ساتھ تنقید بھی کر دی، اس میں میٹھا ذرا کم ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کی بات میں وزن نظر آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نایاب موتیوں کا ہار اس مرتبہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، اس کے بجائے دونوں دلہنوں کو ہیرے کے ہار تحفتاً انعام کے طور پر دیے گئے۔ ہیروں کے ہار کی شہزادیوں کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ان کی نظر تو موتیوں کے اس ہار پر تھی جو بے مثال تھا۔ دونوں بھاوجیں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ یہ سب چھوٹے شہزادے کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے دیور کو خوب تانے دیے۔ بڑی بھابھی بولی، اب یہ لے کے آئیں گے نارنگی بادشاہ زادی جو بے عیب ہوگی، تب ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتی ہے۔ شہزادے خاور نے پوچھا، یہ نارنگی بادشاہ زادی کون ہے؟ منجلی بھابھی بولی، ہمیں کیا پتا، سنا ہے بڑی حسین و جمیل ہے، اس جیسی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ شہزادے نے پوچھا، وہ کہاں رہتی ہے؟ بڑی بھابھی جلی بھنی بیٹھی تھی، بولی، ہمیں کیا معلوم، ایسی ہی بے عیب کی چاہت ہے تو خود ہی تلاش کر لو۔ اب تو شہزادے پر ضد سوار ہو گئی، شادی کروں گا تو نارنگی بادشاہ زادی سے، ورنہ ساری عمر کنوارا رہوں گا۔ جب تک نارنگی بادشاہ زادی کا پتہ نہیں معلوم ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سارے محل میں ہنگامہ ہو گیا کہ شہزادے نے ضد میں آ کر کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ بھی ایک ایسی ضد کے لیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کو خبر ہوئی تو دونوں پریشان ہو گئے۔ معلوم کروایا کہ یہ شوشہ چھوڑا کس نے تھا تو دونوں دلہنوں کا نام آیا۔ ان کے شوہروں نے انہیں ڈانٹ لگائی، ساس سسر الگ ناراض، دونوں بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہو گئی۔ بھتیرا دیور کو سمجھایا کہ بھیا ایسی کوئی شہزادی نہیں ہے، ہم نے یوں ہی سنی سنائی کہہ دی تھی، لیکن شہزادہ خاور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کوئی بات ہوا میں نہیں ہوتی، جب نام لیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ضرور ہوگی۔ اب تو جب تک نارنگی بادشاہ زادی کی تلاش کر کے نہ آؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خیر ماں باپ کے کہنے سننے سے کھانا تو کھایا، لیکن ساتھ ہی یہ قسم بھی کھائی کہ جب تک نارنگی بادشاہ زادی کی خبر نہ مل جائے گی میں محل میں واپس نہیں آؤں گا۔ ماں باپ نے پیار سے سمجھایا، بھائیوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، بھابھیوں نے معافی مانگی، یار دوستوں نے ضد کے نتائج سے آگاہ کیا، لیکن شہزادے کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ رختے سفر باندھا، گھوڑے کی زین کو شرفیوں سے لبریز کیا اور تن تنہا نکل کھڑا ہوا۔ شہروں شہر ملکوں ملکوں گھومتا پھرا، ہر جگہ 2-4 روز قیام کرتا، لوگوں سے سنگن لیتا، لیکن کہیں نارنگی بادشاہ زادی کا نام سننے کو نہیں ملا۔ اسی دھن میں بیٹھا تھا کہ ایک دن جنگل میں شام ہو گئی۔ دور دور بستی کے آثار نہیں تھے، ناچار کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں رات گزار سکے۔ چلتے چلتے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔
چاروں طرف طرح طرح کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں سن کر دل دہلا جا رہا تھا۔ کہیں لکڑ بگ کہے لگاتا، کہیں شیر دہاڑتا، کہیں سانپ سرسراتے، کہیں الو چیختے۔ شہزادہ اللہ کا نام لے کر چلا جا رہا تھا کہ دور درختوں کے جھنڈ کے درمیان روشنی نظر آئی۔ شہزادے کو امید کی کرن دکھائی دی۔ آگے بڑھا تو دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک فقیر صاحب آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف ہے۔ ایک ببر شیر ان کی خدمت میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ شہزادہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو شیر اٹھ کر باہر چلا گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ فقیر صاحب کی خدمت میں دست بستہ بیٹھ گیا۔ تمام رات یوں ہی گزر گئی۔ تھکا ہارا شہزادہ مٹی کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ جانے کب سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا فقیر صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھا، باہر نکلا تو دیکھا پاس ہی صاف پانی کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ شہزادے نے بھی وضو کیا اور فقیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سلام پھیر کر فقیر صاحب پھر تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ شہزادہ بھی وہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، وہی رات والا شیر منہ میں کچھ جنگلی پھل لیے آیا اور فقیر صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ پھر پانی کا ڈول منہ میں دبا کر لے گیا اور جھرنے سے ٹھنڈا میٹھا پانی بھر لایا۔ فقیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جاؤ اب تم بھی کچھ کھا پی آؤ۔ شیر نے سر جھکایا اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ پھر فقیر صاحب نے شہزادے سے کہا، میاں آؤ، بسم اللہ کرو۔ شہزادے نے حکم کی تعمیل کی اور اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھا۔ سیب کے برابر سائز کے 4 پھل تھے۔ فقیر صاحب نے 2 پھل شہزادے کو دیے اور 2 خود کھائے۔ اسے شیریں اور خوش ذائقہ پھل شہزادے نے اپنی زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ پھل کھا کر فقیر صاحب نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور شہزادے سے پوچھا، ہاں میاں اب تم بتاؤ کیوں در بدر ہو، راج پاٹ چھوڑ کر کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے دست بادستہ عرض کی، حضور آپ تو سب جانتے ہیں، آج تک جو بھی ٹھان لیا ہے اسے پورا کیا ہے، اب کہ آپ عزت رکھ لیجئے۔ فقیر صاحب نے چند منٹ آنکھیں بند کی، پھر گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میاں یہ بچپنا چھوڑ دو، بادشاہ کے بیٹے ہو، سختیوں کے عادی نہیں ہو، ضد چھوڑو اور ہنسی خوشی واپس جاؤ، تمہارے والدین تمہارے لیے پریشان ہیں۔ شہزادے نے کہا، حضور بادشاہ کا بیٹا ہوں، زبان کا پکا ہوں، جو منہ سے نکل گیا وہ نکل گیا، اب تو نارنگی بادشاہ زادی کو لے کر ہی محل میں قدم رکھوں گا، ورنہ آپ کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا۔ فقیر صاحب مسکرائے، بہت ضدی ہو، جانتے بھی ہو کہ نارنگی بادشاہ زادی کون ہے اور اس کا یہ نام کیوں پڑا ہے؟ شہزادے نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ فقیر صاحب نے کہا، سنو، نارنگی بادشاہ زادی ایک عظیم عالی شان بادشاہ کی نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل کے جھروکے سے سانپ کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ ناگہاں سپیرے کی نظر شہزادی پر پڑی اور وہ ہزار جاں سے اس پر عاشق ہو گیا۔ سپیرا شہزادی کے عشق میں اس قدر بے حواس ہوا کہ اپنی اوقات بھول گیا اور بادشاہ کے دربار میں شہزادی کا ہاتھ مانگنے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ایک غریب سپیرے کے منہ سے اکلوتی لاڈلی شہزادی کے رشتے کی بات سنی تو غصے سے بے قابو ہو گئے اور سخت بے عزتی کر کے سپیرے کو دربار سے باہر پھینکوا دیا۔ سپیرا جادوگر بھی تھا، اس نے بادشاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے شہزادی کو جادو کے زور سے چڑیا بنا دیا اور اس کے 3 حصے کر کے 3 نارنگیوں میں قید کر دیا، ایک میں شہزادی کا جسم چڑیا کی شکل میں، ایک میں اس کی عقل اور ایک میں اس کی جان۔ تینوں نارنگیاں شہر طلسمات کے باغ میں ایک پیڑ پر لٹکا دیا۔ اول تو اس پیڑ تک پہنچنا بے حد مشکل کام ہے، اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو تینوں نارنگیاں توڑ لے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر واپس آئے۔ کسی پانی کے کنارے تینوں نارنگیاں ایک ساتھ کھولی جائیں تاکہ تینوں چڑیاں مل کر ایک جان ہو جائیں، پھر انہیں پیاس لگے گی، جیسے ہی وہ پانی پیے گی لڑکی بن جائے گی۔ اگر شادی سے پہلے شہزادی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ پھر سے چڑیا بن جائے گی اور صرف وہی شخص اسے دوبارہ لڑکی کے روپ میں لا سکتا ہے جس نے اسے پہلی بار لڑکی بنایا تھا۔ حادثے کے بعد اگر 15 دن کے اندر وہ دوبارہ لڑکی نہ بن سکی تو پھر 3 حصے ہو کر نارنگیوں میں قید ہو جائے گی۔ فقیر صاحب کے منہ سے ساری تفصیل سن کر شہزادہ خاور چکرا گیا۔
لیکن ہمت نہ ہارا۔ اس نے کہا حضور اب جو بھی ہو ناکام لوٹنا تو میری سرشت میں نہیں ہے، کہہ کر آیا ہوں کہ نرنگی بادشاہ زادی کو لے کر ہی آؤں گا، اب اگر خالی ہاتھ تنہا لوٹا تو میری محل میں بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بھاوجیں الگ تانے دے دے کر ناک میں دم کر دیں گی، آپ بس مجھے باغ طلسمات کا پتہ بتا دیجئے اور کوئی ایسی چیز دیجئے جو مصیبت میں میری مدد کرے۔ فقیر صاحب نے شہزادے کو اپنے خادم شیر کا ایک بال دیا اور کہا اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، جب کوئی ایسی مصیبت سامنے آئے جس سے نکلنا تمہیں ناممکن دکھائی دے تو اس بال کو اپنے سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں پکڑ کر سر سے بلند کرنا، مصیبتیں خود بخود تم سے دور ہو جائیں گی۔ مشرق کی سمت میں سیدھے چلے جاؤ، 1 ماہ کی کڑی مسافت کے بعد تمہاری منزل تمہارے سامنے ہوگی، لیکن یاد رکھنا باغ طلسمات میں چاہے کچھ دیکھو کچھ سنو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر بن جاؤ گے، اب جاؤ میری عبادت میں خلل مت ڈالو۔ اتنا کہہ کر فقیر صاحب نے پھر آنکھیں بند کر لی اور شیر آ کر ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب شہزادہ خاور کو رخصت ہو جانا چاہیے، چنانچہ شہزادے نے فقیر صاحب کی قدم بوسی کی، شیر کو سلام کیا اور کٹیا سے باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی صبح کی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، سبزے کی مہک اور پرندوں کی چہکار ماحول میں گھلی ملی تھی۔ شہزادے نے جھرنے کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور پاس کے درخت پر لگے کچھ پھل توڑ کر اپنے جھولے میں ڈالے، دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اللہ کا نام لے کر مشرق کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ دن بھر سفر کرتا اور رات کو کسی بستی یا صحرا میں آرام کر کے اپنی تھکان اتارتا۔ 1 ماہ کی مسافت کے بعد ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی، لمبے لمبے پیڑ اوپر جا کر اس طرح مل گئے تھے کہ روشنی کی کرن نیچے نہیں آ سکتی تھی، شاید کبھی کسی آدم ذات نے قدم رکھنے کی ہمت بھی نہ کی ہو۔ کئی دن اسی اندھیرے جنگل میں جھاڑیوں کو ہٹاتا راستہ بناتا بالآخر ایک عظیم عالیشان باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ باغ کیا تھا؟ ایک طلسمی جال تھا، زمرد کے درخت، یاقوت اور نیلم کے پھول، ہیرے کی کلیاں، گھاس پر اوس کی جگہ، آبدار موتیوں کا فرش بچھا ہوا، فواروں سے گلاب اور کیوڑا ابلتا ہوا، راستے میں سونے کی زنجیروں کا جال سا بچھا تھا۔ شہزادہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی باغ طلسمات ہے۔ منزل سامنے تھی لیکن خطروں سے بھری تھی۔ شام اتر آئی تھی۔ شہزادے نے طے کیا کہ وہ اگلی صبح کو ہی باغ میں قدم رکھے گا، رات کو وہاں جانا مناسب نہ ہوگا۔ رات تو یوں ہی ایسے میں اپنے ساتھ ہزاروں طرح کے خوف اور وسوسے لے کر آتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اتنے گھنے جنگل میں شہزادے کو ایک بھی جنگلی جانور نہیں ملا تھا، یہ بھی شاید جادوگر کے سحر کا اثر ہو۔ گر شہزادے نے ایک درخت کے نیچے زمین صاف کی اور چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ دل پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا، نیند کا دور دور پتہ نہ تھا۔ ساری رات کروٹیں لیتے گزر گئی، پتا بھی کڑکڑاتا تو یوں لگتا گویا قیامت آ گئی ہو۔ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ شہزادے کے تھیلے میں کچھ باسی پھل پڑے تھے جو جنگل میں داخل ہونے سے پہلے ایک بستی سے خریدے تھے، وہی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو چنگاریاں نکلنے لگی، ان سے بچ کر آگے بڑھا تو سونے کی زنجیریں سنہرے سانپوں میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر تک تو ان سے بچ کر چلا، آخر وہ زنجیریں پاؤں میں اس طرح لپٹ گئی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آزادی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو فقیر صاحب کا دیا ہوا شیر کا بال نکالا اور چٹکی میں پکڑ کر سر سے بلند کیا، ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی۔ کچھ اور آگے بڑھا تو طرح طرح کی پرہول آوازوں سے باغ گونجنے لگا۔ شہزادہ خاور بلند آواز سے کلمہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، کہیں زمین پر بکھرے ہوئے موتیوں پر پاؤں پڑ جاتا تو وہ کیڑے مکوڑوں میں بدل جاتے اور اس کے پاؤں میں چمٹ جاتے۔ بامشکل ان سب سے بچتا بچاتا باغ کے وسط میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک بڑے سے گول حوض کے بیچ میں ایک نارنگی کا درخت لگا ہے جس میں 3 نارنگیاں لٹک رہی تھی۔ گل مراد سامنے تھا۔ شہزادے نے بالجت قدم آگے بڑھائے لیکن فواروں سے ابلتا ہوا گلاب اور کیوڑے کا پانی چنگاریوں میں بدل گیا اور حوض کا پانی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بدل گیا۔
شہزادہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، ناچار شیر کا بال نکال کر سر سے بلند کیا، چنگاریاں پانی بن گئی اور آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہزادہ خاور آگے بڑھا اور بسم اللہ کہہ کر نارنگیاں توڑنی شروع کی۔ نارنگیوں پر ہاتھ ڈالنا تھا کہ سارا باغ اژدھوں کے پھنکار کی آواز سے گونجنے لگا۔ درختوں کی ہر شاخ سانپوں کی پھنوں میں بدل گئی۔ اس کے ساتھ پکڑ لو باندھ لو جانے نہ پائے کی آواز کان پھاڑے دے رہی تھی، لیکن شہزادے نے کلمہ پڑھتے ہوئے دل کو مضبوط کیے ہوئے مڑے بغیر تینوں نارنگیاں توڑ لی اور پلٹ کر واپس بھاگا۔ آوازیں پیچھا کرتی رہی لیکن شہزادہ گونگا بہرا بن گیا اور باغ کے دروازے کے باہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اچانک جنگل چڑیوں کی چہکہار سے گونجنے لگا۔ شہزادے کے حواس درست ہوئے اور اس نے تینوں نارنگیوں کو سنبھال کر اپنے جھولے میں رکھا اور جھولا کمر سے باندھ کر واپسی کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ جلد سے جلد جنگل سے باہر نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ واپسی کا سفر سیدھا اور آسان تھا۔ ایک ماہ کے اندر شہزادہ اپنی مملکت میں داخل ہو گیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ ہر مصیبت سے بچ کر نکل چکا ہے۔ اپنا ملک پھر اپنا ملک ہوتا ہے۔ اب شہزادے کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، نارنگیوں میں بند جانور بھی پیاسے ہوں گے، اب شہزادی کو قید سے نجات دلوا دینی چاہیے۔ سامنے ہی ایک جھرنا بہہ رہا تھا، اس کے کنارے ایک بڑا سا سایہ دار درخت تھا۔ شہزادے نے بسم اللہ کر کے تینوں نارنگیاں کھول دی۔ چھوٹی چھوٹی 3 سفید چڑیاں نکلی اور مل کر ایک نسبتاً بڑی چڑیا بن گئی۔ چڑیا بولی، پانی پانی۔ شہزادے نے فوراً ہاتھ کے کٹورے میں جھیل سے پانی بھر کر چڑیا کو پیش کیا۔ پانی پینا تھا کہ چڑیا ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادی نے کہا، شہزادے تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے ایک لمبی تکلیف دہ قید سے آزادی دلائی۔ شہزادہ تو ایسا لاسانی حسن دیکھ کر جیسے بت میں بدل گیا ہو، بڑی دیر تک تو اس کے منہ سے بات تک نہیں نکلی۔ شہزادی نے اس کا کندھا ہلایا، شہزادے کہاں کھو گئے؟ مجھے فوراً محل لے چلیے، کہیں میں کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ شہزادہ جیسے ہوش میں آ گیا، شہزادی تم واقعی بے حد حسین ہو، تمہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 6 ماہ تک تمہاری تلاش میں جو مصیبتیں جھیلی وہ تمہارے حسن کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میں تمہیں اس طرح نہیں لے جا سکتا۔ محل یہاں سے بہت دور ہے اور تم نے مناسب لباس بھی نہیں پہن رکھا ہے۔ میں ابھی تمہارے لیے کسی سواری کا انتظام کرتا ہوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ میری بھابھیوں کی تو تمہیں دیکھ کر بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ تم اتنی دیر اس پیڑ کی شاخ پر پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ شہزادے خاور نے شہزادی کو پیڑ پر چڑھانے میں مدد کی اور خود کسی سواری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شومی قسمت اسی وقت وہاں ایک کمہارن اپنا گھڑا لے کر پانی بھرنے آئی۔ اس نے پانی میں نارنگی شہزادی کا عکس دیکھا تو دھوکہ کھا گئی، بڑے ناز سے بولی، اوفو، میں اس قدر حسین ہوں، لوگ یوں ہی مجھے کالی موٹی کہہ کر چڑھاتے ہیں، میرا اصلی روپ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اصلی روپ تو اس پانی میں نظر آ رہا ہے۔ بھولی بھالی شہزادی اوپر سے بولی، بہن یہ تمہارا روپ نہیں، میری پرچھائی ہے۔ کمہارن نے اوپر نظر کی تو آنکھیں خیر ہو گئی، تو کون ہے؟ جن ہے یا پری ہے؟ اور یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ شہزادی نے کہا، نہیں بہن، میں جن یا پری نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح آدم ذات ہوں، میں شہزادی ہوں جسے ایک جادوگر نے قید کر رکھا تھا۔ شہزادے خاور نے مجھے ابھی رہائی دلوائی ہے، اب شہزادے میرے لیے سواری کا انتظام کرنے گئے ہیں تاکہ مجھے محل لے جائیں۔ کمہارن بولی، تو اوپر کیوں بیٹھی ہو؟ نیچے آؤ، 2 گھڑی باتیں کریں گے، اتنے میں تمہارا شہزادہ آ جائے گا۔ معصوم شہزادی پیڑ سے نیچے اتر آئی اور مکار کمہارن نے دھوکے سے اسے پانی میں دھکا دے دیا۔ پانی میں گرنا تھا کہ شہزادی پھر سے چڑیا بن کر اڑ گئی۔ ہرافا کمہارن درخت پر چڑھ کر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں شہزادہ خاور سواری لے کر آ گیا اور آواز دی، شہزادی نیچے آ جائیے، سواری آ گئی ہے۔ کمہارن دھم سے نیچے کود آئی۔ شہزادہ تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کہاں وہ نازک ندام حسینہ اور کہاں یہ کالی موٹی بھینس جیسی لڑکی، موٹے موٹے اودے رنگ کے ہونٹ، پکوڑا سی ناک، چھوٹی چھوٹی آڑی ترچھی آنکھیں، بھدے موٹے پاؤں ہاتھ۔ شہزادہ چکرا کر رہ گیا۔ شہزادی کہاں ہے اور تم کون ہو؟ اس نے رپٹ کر پوچھا۔ کمہارن نے فوراً آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر کر کہا،
شہزادے، تم اتنی جلدی اپنی شہزادی کو بھول گئے؟ میں ہی تو وہ شہزادی ہوں جسے تم نے جادوگر کے قبضے سے رہائی دلوائی تھی۔ شہزادہ الجھ کر بولا، یہ تمہاری صورت کو کیا ہوا؟ کمہارن بولی، میں کیا کروں، تمہارے شہر کی ہوا ہی ایسی ہے۔ ہوا لگنی تھی کہ میرا رنگ روپ جل گیا اور بدن پھول گیا۔ شہزادہ بڑے چکر میں پھنس گیا، کرے تو کیا کرے۔ سواری لینے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنا خادم مل گیا تھا۔ اس نے خادم سے کہلوا دیا تھا کہ محل میں جا کر کہہ دینا میں نارنگی بادشاہ زادی کو لے کر آ رہا ہوں، وہاں سب منتظر ہوں گے۔ اس موٹی بھینس کو محل میں لے جائے تو کس منہ سے؟ لوگ ہنسی اڑائیں گے اور بھاوجیں تو ناطاقہ بند کر دیں گی۔ آخر شہزادے نے طے کیا کہ اسے بادشاہ کے محل میں جانے کے بجائے اپنے شکار محل میں لے جائے گا اور پھر سوچے گا کیا کرنا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزادی بنی کمہارن کو شکار محل میں پہنچایا اور تاکید کی کہ خبردار کسی کنیز کے سامنے بھی نہ آئے، کمرہ بند کر کے بیٹھے ورنہ یہ شادی نہیں ہوگی۔ کمہارن تو ہر حال میں شہزادے کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ کسی کو اپنی جھلک نہیں دکھائے گی۔ وہاں سے شہزادہ اپنے والد کے محل پہنچا۔ اسے اتنا عرصہ بعد دیکھ کر ماں باپ کے دلوں کو ٹھنڈک ملی، بھائی بھاوجیں خوش ہو گئے۔ بھاوجیں نارنگی بادشاہ زادی کے دیکھنے کی اشتیاق میں مری جا رہی تھی۔ شہزادے کو اکیلے دیکھ کر 50 سوال کر ڈالے۔ شہزادی کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کہاں چھپائے ہو؟ شہزادے نے بہانہ کیا، بھابھی دراصل نارنگی بادشاہ زادی ایک جادوگر کی قید میں تھی۔ اس نے اس سحر کو توڑا ہے۔ اس سحر کو توڑنے کی شرط یہ ہے کہ ہماری شادی کے 1 ماہ بعد تک شہزادی کسی کے سامنے نہ آئے اور نہ ہی شادی سے پہلے اسے کوئی دیکھے، ورنہ وہ پھر سے سحر میں گرفتار ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ شادی کی تیاریاں کیجئے تاکہ جلدی سے جلدی نارنگی شہزادی کو دیکھ سکیں۔ بھاوجوں کے اشتیاق پر اوس سی پڑ گئی۔ بہرحال محل میں شہزادہ خاور کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی، لیکن شہزادہ خود بڑی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا، کرے تو کیا کرے۔ نارنگی شہزادی کے نام پر اس کالی موٹی عورت سے شادی کرنے کو وہ کسی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن کرے تو کیا کرے، کیسے اس جنجال سے جان چھڑائے۔ شہزادے کی ہدایت کے مطابق کمہارن ابھی تک کنیزوں کے بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف بھاوجوں کے جذبہ شوق کا یہ حال تھا کہ وہ کرید کر ہر ایک سے پوچھتی تھی، آیا کسی نے نارنگی بادشاہ زادی کی جھلک دیکھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح شادی کا دن آ گیا۔ سحر کی شرطوں کے مطابق نکاح شکار محل میں ہی ہوگا اور قاضی صاحب پردے کے پیچھے سے دلہن سے منظوری لیں گے، لیکن شادی سے پہلے کی دلہا والوں کی تمام رسمیں شاہی محل میں ہوں گی۔ شہزادہ بیچارہ اپنی عقل کے مطابق اس کوشش میں تھا کہ کم سے کم فی الحال دلہن کو کوئی نہ دیکھ سکے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس دن دلہا والوں کے یہاں مہندی کی رسم تھی۔ محل مہمانوں سے بھرا تھا۔ باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے پک رہے تھے۔ بھاوجوں نے شہزادے خاور کی چھوٹی انگلی پر مہندی لگائی اور بھاری نیک وصول کیا۔ یہ رسم سالیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن خاور کی تو کوئی سالی تھی ہی نہیں، اس لیے بھاوجوں نے اپنے ارمان پورے کر لیے۔ رسم کے بعد خاور باہر اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ شہزادہ خاور احباب کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ دسترخوان پر کباب نہیں ہے۔ اس نے فوراً خادم کو کبابوں کے لیے دوڑایا۔ ادھر باورچی خانے میں عجیب ہی ماجرا تھا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر روشن دان میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے باورچی سے پوچھا، باورچی جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ باورچی نے حیرانی سے بولتی چڑیا کو دیکھا اور بولا، معلوم ہے آج شہزادہ خاور کی مہندی کی رسم ہے، دعوت کے لیے کباب بنا رہا ہوں۔ چڑیا بولی، باورچی جی آپ تھک گئے ہوں گے، سونے کا وقت ہے، سو جائیے۔ باورچی کباب توے پر رکھ رہا تھا، ویسے ہی سو گیا۔ اتنے میں نوکر کباب لینے آیا، چلا کر بولا، وہاں شہزادے کبابوں کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں یہ باورچی سو رہا ہے۔ چڑیا بولی، تم بھی تھکے ہو بھائی، تم بھی سو جاؤ۔ وہ نوکر بھی سو گیا۔ کبابوں کو دیر ہو رہی تھی۔ شہزادے نے ایک کے بعد ایک خادم کو بھیجا، لیکن چڑیا نے سب کو سلا دیا۔ آخر شہزادہ غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا خود باورچی خانے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ توے پر کباب جل کوئلہ ہو گئے۔ باورچی اور باقی سب بھی خادم سوئے پڑے تھے۔
اس سے پہلے کہ شہزادہ کچھ بولتا، چڑیا اڑ کر شہزادے کی کلائی پر آ بیٹھی اور بولی، پانی پانی۔ شہزادہ تو چڑیا کو دیکھ کر نہال ہو گیا، فوراً کٹورا بھر کر پانی چڑیا کے سامنے رکھا۔ پانی پیتے ہی چڑیا نارنگی شہزادے میں بدل گئی۔ شہزادے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے پوچھا، شہزادی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں کیا حادثہ پیش آیا؟ پریشانیوں نے میری تو جان ہی نکال لی تھی۔ شہزادی نے کہا، شہزادے وقت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی اور آ جائے مجھے فوراً شکار محل میں لے چلیے۔ وہاں جو بیٹھی ہے وہ دراصل کمہارن ہے، جس نے دھوکے سے مجھے پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ شہزادہ پیچھے دروازے سے شہزادی کو لے کر نکلا اور گھوڑے پر بٹھا کر شکار محل لے آیا۔ وہاں کمارن رانی بننے کا خواب سجائے بیٹھی تھی۔ شہزادے نے کہا، جی چاہتا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، لیکن میں یہاں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ نارنگی شہزادی بولی، شہزادے اسے فی الحال محل کے تہہ خانے میں ڈال دیجئے، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ فی الحال آپ محل واپس جائیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہاں سونے والوں پر تھوڑا پانی چھڑک دیجئے گا، وہ جاگ جائیں گے۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ کمہارن کی چوٹی پکڑ کر اسے تہہ خانے میں ڈال دیا اور خود واپس محل میں آ گیا۔ شہزادہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اب تک وہ مارے باندھے رسموں میں شریک ہو رہا تھا، لیکن اب پورے دل کی خوشی کے ساتھ ہر رسم میں شامل ہوا۔ اگلے دن شادی تھی، دھوم دھام سے شادی ہوئی، نکاح شکار محل میں ہوا۔ کسی نے بھی دلہن کی صورت نہیں دیکھی، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ شہزادہ جو جھوٹ بول چکا ہے، اسے نبھانا بھی تھا۔ محل میں سب کو ایک ماہ پورا ہونے کا انتظار تھا، جب نارنگی بادشاہ زادی کی منہ دکھائی کی رسم ادا کی جائے گی۔ بھاوجے مارے اشتیاق اور تھوڑے سے حسد کے مری جا رہی تھی۔ انہوں نے بادشاہ اور ملکہ سے کہا، ہم لوگ دلہن کو ابھی دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کے سگڑ پن اور سلیقے کا امتحان تو لے ہی سکتے ہیں۔ آپ کھانا پکانے، کشیدہ کاری اور سلائی کے مقابلہ کروائیے۔ آپ کی تینوں بہویں اس میں حصہ لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کی نئی دلہن کتنے پانی میں ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کو تو یوں بھی تقریبیں برپا کرنے کا شوق تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے ملکہ سے کہا، آپ کھانا پکانے کا مقابلہ کروائیں اور تینوں بہویں میٹھا بنا کر ہمارے حضور پیش کریں۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ سب سے اچھی مٹھائی کس نے بنائی ہے۔ بادشاہ کو میٹھے کا بہت شوق تھا، چنانچہ تینوں بہوؤں کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ اب بڑی دونوں بھاوجوں کو بے چینی ہونے لگی کہ معلوم کروائیں چھوٹی دلہن کیا بنا رہی ہے، ہم بھی ویسی ہی مٹھائی بنائیں گے۔ انہوں نے کنیزوں سے کہا، معلوم کر کے آؤ۔ نارنگی شہزادی کنیزوں کے سامنے بھی بڑا گھونگھٹ نکالے رہتی تھی۔ کنیزوں نے کن سوئیاں لینے کی کوشش کی۔ دلہن بیگم آپ کون سی مٹھائی بنائیں گی؟ شہزادی نے کہا، میں تو کریلے کی برفی بناؤں گی، ہمارے ہاں تو وہاں کھائی جاتی ہے۔ کنیزوں نے آ کر دونوں بڑی بھاوجوں کو رپورٹ دی۔ ہرس کے مارے دونوں بولی، ہم بھی کریلے کی مٹھائی بنائیں گے اور ایسی بنائیں گے کہ چھوٹی دلہن مقابلہ ہار جائے گی۔ دونوں اپنی اپنی کنیزوں کے ساتھ کریلوں پر بل پڑی، ڈھیروں میوے، زعفران کے بڑے ڈال دیے، لیکن کریلا تو کریلا ہی رہا، کڑواہٹ کہاں جاتی۔ دوسری طرف نارنگی شہزادی نے بدان کی بے حد خوش ذائقہ اور خوبصورت مٹھائی تیار کی۔ مٹھائی کو مور کی شکل میں ڈالا، کھانے کے رنگوں اور سونے چاندی کے ورقوں سے سجایا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ تو مٹھائی کی شکل دیکھ کر ہی گرویدہ ہو گئے، جبکہ بڑی بہوؤں نے کریلے کی کڑواہٹ دور کرنے کے چکر میں اتنا بھونا اور اتنے لوزیات ڈالے کہ اس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ جب چکھنے کی نوبت آئی تو ان دونوں کے بنائے ہوئے کریلے کے کڑوے حلوے کے مقابلے میں چھوٹی دلہن کی مٹھائی لاجواب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں نے چھوٹی دلہن کو انعام بھجوائے۔ دونوں بڑی بہویں اور جل گئی، کتنی چالاک ہے، ہمیں دھوکے میں رکھا اور خود انعام جیت لیا۔ اس کے بعد کشیدہ کاری کا مقابلہ تھا۔ ملکہ نے ایک ایک رومال تینوں بہوؤں کو بھجوایا کہ اسے بہترین طریقے پر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دونوں بڑی بھاوجوں کے سر پر پھر ہرس کا بھوت سوار تھا۔ پھر کنیزوں کو بھیجا، معلوم کرو چھوٹی دلہن کس طرح کشیدہ کاری کرے گی۔ کنیز پھر سنگن لینے پہنچ گئی، دلہن بیگم آپ کیسی کشیدہ کاری کریں گی؟ نارنگی بادشاہ زادی بولی، ہمارے ہاں تو کانٹوں سے کڑھائی کرنے کا رواج ہے، ہم لوگ سوئی کا استعمال نہیں کرتے،
کانٹوں میں سوراخ کر کے اس سے کشیدہ کاری کرتے ہیں۔ کنیزوں نے جا کر فوراً دونوں بھاوجوں کو اطلاع پہنچا دی۔ وہ دونوں بھی اپنے اپنے محل میں کانٹوں سے کڑھائی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی خاص قسم کی کشیدہ کاری ہوگی، چھوٹی اب کے انعام نہ جیت پائے گی۔ ادھر نارنگی شہزادی نے سوئی دھاگے سے نہایت نفیس گل بوٹے بنائے اور ان میں ملکہ اور بادشاہ کا نام بھی گلاب کے پھولوں سے سجا کر لکھ دیا۔ ادھر بڑی بہوؤں نے کانٹوں سے چھید چھید کر ریشم کے رومال کا ناس مار دیا۔ بادشاہ اور ملکہ کے سامنے تینوں رومال پیش ہوئے۔ ظاہر ہے چھوٹی دلہن کا رومال یہاں بھی بازی لے گیا۔ ملکہ کو حیرت ہوئی کہ ان کی بڑی بہویں بھی کافی سگڑ تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ انہیں کیا پتا تھا کہ حرص و ہوس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہیں۔ چھوٹی دلہن کی چالاکی اور اپنی بیوقوفی پر جھک کر بیٹھی رہی۔ برسات کا موسم تھا، محل میں ساون کا میلہ ہونے والا تھا۔ ادھر شہزادہ خاور کی شادی کو بھی مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ ملکہ نے کہلوایا کہ ساون کے جشن کے دن چھوٹی دلہن کی منہ دکھائی کی جائے گی، لیکن پہلے سلائی کا مقابلہ ہوگا۔ تینوں بہویں اپنی ڈیزائن کیے اور سلے ہوئے لباس پہن کر جشن میں آئیں گی۔ یہ آخری مقابلہ ہوگا، جس کے بعد نایاب موتیوں کا ہار کسی ایک بہو کو انعام میں دیا جائے گا۔ تینوں شہزادیوں کے محل میں گویا بوتیک کھل گئی۔ بہترین کپڑے اور بہترین کاریگری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تینوں تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں بڑی بھاوجوں کو پھر گریز ہوئی کہ معلوم کروائیں کہ چھوٹی دلہن کیا لباس بنا رہی ہے۔ پھر کنیزوں کو بھید لینے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی تفتیش کے جواب میں چھوٹی دلہن نے رازداری سے بتایا، کسی سے کہنا مت، میں تو ایک انوکھا لباس تیار کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں تقریبوں کے موقع پر کاغذوں کا لباس پہنا جاتا ہے، میں تو رنگ برنگے کاغذوں کا بڑا خوبصورت لباس تیار کروں گی۔ بڑی بھاوجوں کو اطلاع دے دی۔ دونوں حرص اور مقابلے کے جذبے میں اس طرح اندھی ہو رہی تھی کہ عقل اٹھا کر گویا طاق پر رکھ دی تھی۔ انہوں نے ریشم کے تھان اٹھا کر ایک طرف رکھے اور رنگ برنگے ہرے، لال، نیلے کاغذوں کے کترنوں کو جوڑ کر لباس کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ ادھر چھوٹی دلہن نے موسم کے لحاظ سے سرخ اور سبز ریشم کو ملا کر نہایت ہی حسین لباس تیار کیا اور ہم رنگ کی بیلیں ٹانک کر ان پر کارچوبی کا کام کیا۔ اس کا لباس بہت ہی حسین نظر آ رہا تھا۔ جشن کے دن محل کے باغ میں سجاوٹ کی گئی تھی، پھولوں سے گندے ہوئے جھولے لگائے ہوئے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کے لیے بھی پھولوں سے سجا تخت بچھا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی تشریف آوری کے بعد بہویں آنا شروع ہوئی۔ پہلے بڑی دلہن کاغذ کے کوسے قزح کے رنگوں میں مزاحیہ خیز لباس پہن کر پالکی سے اتری۔ پھر منجلی دلہن بھی کاغذ کا کڑکڑاتا ہوا لباس پہنے آئی۔ سب سے آخر میں نارنگی بادشاہ زادی اپنے حسین اور نفیس لباس میں پالکی سے اتری۔ اس کے حسن کے سامنے چاند سورج بھی پھیکے پڑ رہے تھے۔ ملکہ اور بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنی چھوٹی بہو کو دیکھا تھا۔ دونوں نہال ہو گئے۔ ملکہ نے بڑھ کر گلے سے لگایا اور بادشاہ نے نایاب موتیوں کا ہار چھوٹی دلہن کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ نارنگی شہزادی کے حسن کے ساتھ سلیقے کے بھی قائل ہو گئے تھے۔ دونوں بڑی بہویں دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ وہ کیوں اپنی کنیزوں کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے کاغذی لباس ان کے جسم سے چپک کر پھٹنے لگے۔ دونوں فوراً اپنے محل میں بھاگ گئی اور قاعدے کا لباس پہن کر واپس آئی۔ نارنگی شہزادی نے بڑی بھابھیوں کو ادب سے سلام کیا اور کہا، آپ دونوں میری بڑی ہیں، میں ہمیشہ آپ کا احترام کروں گی۔ آپ کو مجھ سے حرص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو خود ہی صورت اور سیرت میں یکتا ہیں اور مجھ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیے، حرص و ہوس ہمیشہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ہار پر ہم تینوں کا برابر حق ہے۔ نارنگی شہزادی نے شہزادے خاور سے کہہ کر اس ہار کو توڑوا کر ہیرے اور یاقوت سے 3 ہار بنوائے اور اپنی دونوں بڑی بھابھیوں کو ایک ایک ہار پیش کر دیا۔ ان دونوں کے دل سے تمام بغض و کینہ دھل گئے اور ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگی۔